यार ستمگر جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ ابھی تک میں ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ مجھے اسے کہاں پر اپلوڈ کرنا ہے۔ بہرحال جدھر بھی اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کو مل جائے گا، چاہے میں ناولز فار ایور پر کروں یا پھر بکس فار ایور پر۔ تو آپ لوگ یقیناً اگر یہ سن رہے ہیں تو کسی نہ کسی چینل پر میں نے اپلوڈ کر دیا ہوگا۔ اور اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے تھرو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے جو تیسرے چینل ہے فار ایور بک ہیون، اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دے، اس کے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کر دے، تاکہ میں وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کے ناولز پرووائڈ کر سکوں۔ اور اگر کوئی حالی ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو فار ایور بک ہیون پر وہ میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امر بیل بھی اس چینل پر موجود ہے۔ دین ایک اور ناول زینیا شرجیل کا جو میں نے وہاں پر کمپلیٹ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو وہاں پر مل جائے گا، پیار ہوا تھا۔ تو آئیے جلدی سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں نیلم ریاست کے اس ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ آج اس کے دادا کی برسی تھی، سارا خاندان اکٹھا ہونے والا تھا، اس لیے وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ ایک تو آپ نے ان مفت خوروں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، کام کاج ان سے کوئی ہوتا نہیں، روٹیاں توڑنے آ جاتے ہیں۔ آدمیوں سے بھری حویلی پہ نظر ڈال کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا وہ بغیر کسی لحاظ کے اپنے بڑے بھائی کو سناتا گاڑی سے نکل کر گھر کی جانب چل پڑا۔ پیچھے سے ایک آدھ بندوں نے آواز بھی لگائی، فاض بات سنو یار، اس وقت اس کو جانے دو، نہ جانے کس بات پہ بھڑکا ہوا ہے۔ سمجھ یار، ایک ضروری کام تھا، فاض سے کہو اگر وہ مدد کر دے۔ کیا کام ہے؟ وہ تو گھر چلا گیا ہے، تم کام بتاؤ، میں بات کروں گا۔ یار ہماری زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ہم یہ تک نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں، بس ڈاک کے ذریعے کورٹ کا آرڈر ملا ہے کہ اس زمین پہ تیسری پارٹی کا حق ہے، اس لیے ہم لوگ فصل نہ لگائیں۔ یار ہماری جدی پشتی زمین ہے، ہمارے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود عدالت نے ہماری درخواست خارج کر دی ہے۔ فاض سے کہو اگر یہ پٹواری وغیرہ کو ذرا دھمکی لگا دے ہماری اپیل پہ، اگلے ہفتے پٹواری کے بیان ہونے ہیں، اگر وہ بیان ہمارے حق میں دیتا ہے تو ہمارا کیس مضبوط ہوگا۔ اس وقت پٹواری ہماری نہیں سن رہا، اس کو شاید بڑی رقم لگائی گئی ہوئی ہے۔ میں تمہارا پیغام فاض کو دے دوں گا، اگر وہ کچھ کر سکتا ہوا تو ضرور کرے گا۔ بڑی مہربانی سمت بھائی، میں عمر بھر آپ کا اور فاض بھائی کا مشکور رہوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بیٹھو، دوپہر کا وقت ہے، کھانا وانا کھا کر اندر آرام کرو۔ نہیں جی، میں صبح کا آیا بیٹھا ہوں، فاض بھائی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے تو بات نہیں ہو سکی، پر شکر ہے آپ نے تو میری عرض سنی ہے، اللہ نے چاہا تو خیر ہی ہوگی۔ شکریہ جناب، اب مجھے اجازت دیں۔ سمت بھائی ذرا یاد سے فاض بھائی سے میری درخواست بیان کیجیے گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ ہاں ہاں، فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ سمت اس شخص کو تسلی دینے کے بعد خود بھی گھر کی جانب ہی چل پڑے۔ چھوٹے بھائی سے کچھ باز پرس کرنے کا من ہو رہا تھا۔ اماں جب بھی دیکھتا ہوں اپنے اس نکمے ٹبر کی خدمتوں میں لگی ہوتی ہیں، آگ لگائیے سب کاموں کو۔ اللہ معافی دے، کیوں بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہو؟ قسمت والی ہوں، اللہ نے آل اولاد میں بٹھایا ہوا ہے، تمہیں کیا کام ہے؟ 3 بیٹیاں، یہ ڈھیر بہوؤں کا ہے، پھر بھی آپ کو کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے؟ ارے کب یہ لڑکیاں مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دیتی ہیں؟ یہ تو آج گل شیر کے لیے حلوہ بنانے بیٹھ گئی تھی، کتنے دنوں بعد گھر آیا ہے۔ آپ نے جتنے حلوے بنانے تھے گل شیر کے باپ کے لیے بنا چکی ہیں، اب یہ کام گل شیر کی ماں کے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے پالے ہیں، اب بہوؤں کو ان کے بچے خود پالنے چاہیے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑے ان کو زبردستی چولہے کے آگے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لیے بیٹھک کی جانب لے جا رہا تھا۔ حمیدہ بیگم صفائیاں دینے کے ساتھ ساتھ اپنے خالی ہاتھ کے ساتھ اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ گل شیر کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو مسکراہٹ لیے بولی، فاض کل کو اگر تم نے اماں جی سے اپنی بیوی کی خدمت کروائی نا تو پھر دیکھنا۔ وہ رکے بغیر بھابھی کو جواب دیتے ہوئے بولا، میں ایسی کاہل بیاہ کر نہیں لانے والا جس کی خدمت میری ماں کو کرنی پڑے، وہ لڑکی بیاہ کر لاؤں گا جو میری ماں کو پلنگ پہ بٹھا کر ان کی بلائیں لیا کرے گی۔ اماں نے بیٹے کے چوڑے شانے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور ہنستے ہوئے بولی، اچھا نہ جھلا نہ ہو تو لے بھلا، وہ بیچاری میری بلائیں کیوں لے گی؟ بلائیں تو میں اس کی لوں گی، بس آپ جیسی نرم دل ساز اپنی دشمن آپ ہوتی ہیں، بہوؤں کی بلائیں لے کر سر چڑھاتی ہیں، اور جب بہو اپنی اصلیت دکھاتی ہے تو ساس رونے بیٹھ جاتی ہے۔ بس پھپھا کٹنی عورتوں کی طرح شروع مت ہو جایا کرو، بولو مجھے کس لیے کھینچ کر لائے ہو؟ سچائی تو برداشت ہوتی ہی نہیں ہے، حمیدہ بیگم نے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بیٹے کو کہا۔ تمہارا موڈ خراب لگ رہا ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں بس ایسے ہی، حویلی میں مفت خوروں کو دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔
मुफ्त खोरे कहाँ है पुत्र, अपने गांव के बंदे हैं, काम के दिनों में बगैर मुआवजे के रोटी पर ही काम कर जाते हैं। तभी समद दरवाजे पे हल्की सी दस्तक देकर अंदर आए और आते ही फाज को संजीदा नज़रों से देखा, जिस पे वो माथे पे सिलवट लेकर बोला, खैरियत है मौलवी, नज़रों से क्यों मार रहे हो? अम्मा ने भी नोट किया, तभी पूछा, समद पुत्र क्या हुआ है? अम्मा ये 2 नंबर काम कर रहा है, दौलत के अनबार यूं ही नहीं लग रहे, और सदमे वाली बात तो ये कि दूसरों का हक मारते हुए इसका ज़मीर भी इसको मलामत नहीं करता। फाज बड़े भाई को ऐसे घूरा था जैसे कच्चा चबा जाने का इरादा हो। तुम अपना नाम समद के बजाय ज़मीर रख लो, क्योंकि तुम्हें मुझे मलामत करने के सिवा और कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है कि जब तुम कुछ गलत करो तो मैं तुम्हें बुराई से बचाने की कोशिश करूँ। बस जहाँ बेमायनी रोप डालने की बात आए तो बड़ा भाई होना याद आता है, और जब बात जिम्मेदारियों की आए वहाँ कुछ याद नहीं रहता। तुम दोनों मेरे सामने खड़े होकर मुँह मारी कर रहे हो, अगर तौफीक पड़े तो माँ को भी कुछ बता दो। इसने बाहर की एक पार्टी से पैसे लेकर गांव के गरीब की ज़मीन उनको बेची है, बल्कि उनको मशवरे दिए हैं कि कैसे वो ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा करके ज़मीन सस्ते दामों अपने नाम लगवा सकते हैं। और जिसकी ज़मीन है वो लड़का उसकी इतनी इज्जत करता है, हर दूसरे रोज़ हमारे घर आता है कि फाज भाई से कहिए मेरी मदद करें, क्योंकि अपना तो बड़ा नाम है ना कि कहीं किसी को 4 लगाकर सीधा करना हो, 2-3 गालियाँ देकर अकल ठिकाने लगानी हो। अपने फाज साहब इन कामों में माहिर हैं। अब वो चाहता है कि फाज उसकी ज़मीन वापस लेने में उसकी मदद करे, और बेचारा इस बात से लाइल है कि उसी ने तो इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करवाया है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतना बेहिस होगा। ओ हेलो, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करवाया है? और मुझसे बाज़पुर्स करने वाले तुम होते कौन हो? पैसे की हवस में तुम इस कदर अंधे हो गए हो कि तुम्हें गलत और सही का फ़र्क भी याद नहीं रहा। हराम माल कमा रहे हो। अगर ये बात है मौलाना साहब, तो कभी अपने बाल बच्चों का खर्चा ही उठा कर देखो, क्योंकि ये भी गलत है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियां अपने छोटे भाई पर डालकर खुद बेफिक्र रहे। तुम अगर भूल रहे हो तो याद करवा देता हूँ, तुम्हारे बच्चे मैं पाल रहा हूँ, तुम्हारा घर मैं चला रहा हूँ। एक दिन कमाकर 1 रुपया तक तो माँ बाप के हाथ पे रख नहीं सके, ऐसे बड़े वाज करने आते हैं। जाओ पहले जाकर अपने दूसरे फ़राइज़ पूरे करो, फिर मुझ पर दीन झाड़ने को आना। तुम इस कदर बदतमीज़ इंसान हो, मुझे तुम्हें छोटे बड़े की तमीज़ तक नहीं है। ओ भाई, मैं बदतमीज़ ही नहीं बदलिहाज भी हूँ, मुझसे बचकर रहना। सुन रही हैं आप, ये सब आपकी दी हुई शय है, जो लाडले को कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की है। मौलाना, मेरी माँ को मेरे खिलाफ़ भड़काना बंद कर दे। तुमसे तो अब मैं कोर्ट में मुलाकात करूँगा। गांव के करता धरता का काम अपने लोगों की मदद करना और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना होता है, ना कि नाहक किसी के लिए मुश्किलात पैदा करना, किसी का माल खाना। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम उनकी ज़मीन सस्ते दामों बिकवाते हो, और अपनी हराम की कमाई मेरे बच्चों पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा कर ले जो करना है। आज औलाद पल गई है तो तुम्हें याद आ गया कि वो तुम्हारी औलाद है। मुझे बेहिस कहता है? वो मैं ही था जो तेरे बीमार बच्चे को यहाँ से लेकर वहाँ घूमता था, जब तुम बाप साहब हवेली में एसी के नीचे लेटकर फिल्में देख रहे होते थे या दोस्तों के साथ अयाशियों में मसरूफ़ होते थे। समद भाई के चेहरे का रंग बदला। फाज आंखें झपके बगैर तन कर खड़ा मुसलसल घूर रहा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आज के बाद तुम मेरी तरफ से फारिग हो। भूल जाऊंगा कि मेरा कोई फाज नामी भाई भी है, और मैं देखता हूँ कि कैसे तुम लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हो। पहली बात तो ये कि तुमने जो जायदाद मेरे नाम करनी थी वो ना करना। दूसरा ये कि क्या कर लोगे? एक कंगला इंसान कर भी क्या सकता है? यहाँ पैसे की ज़बान समझी और बोली जाती है, और तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। पैसा मेरे पास है, जिसने दिन रात एक किए हुए है। इसलिए अपनी ये धमकियाँ किसी और के लिए संभाल रखो जो तुम्हें जानता ना हो। तुम दोनों चुप क्यों नहीं कर सकते? अरे माँ का भी कोई लिहाज नहीं है। फाज, तुझे किस चीज़ की कमी है जो गरीबों का माल खाने पे आ गए हो? फाज को तो तप ही चढ़ गई। आप भी इसकी बकवास पे यकीन कर रही हैं? किसका हक खाया है? उन बेगैरतों ने दाम लेकर भी ज़मीन खरीदार के नाम नहीं की है, बदले में दूसरी पार्टी ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर निकलता है? जो दाम ज़मीन का दिया गया है वो असल से 3 गुना कम है। उस ज़मीन पे सारा ख़ानदान पल रहा था, अब वो चंद लाख लेकर क्या करेंगे? मेरी बला से जहाज़ बनाकर हवा में उड़ाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है। अम्मा की आवाज़ देने के बावजूद वो रुका नहीं। अम्मा ने समद को देखा जो फाज को जाता देख रहे थे। अम्मा ने उनके कंधे पे थपकी दी। चल पुत्र, तुम बड़े हो, तुम गुस्सा थूक दो। तुम्हें इल्म तो है गुस्से में वो बिल्कुल बेलिहाज हो जाता है, वरना दिल का बुरा नहीं है। तुम्हारे बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है, ख़ासकर फातिमा में तो उसकी जान है। अम्मा, आप वही कर रही हो जो माएँ करती हैं। अच्छा वो क्या है? मरहम पट्टी। और क्या? इसका क्या मतलब हुआ?
مطلب یہی کہ بچوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھنے کے لیے ان کے درمیان پیوند کاری کرنا، ایک دوسرے کے حق میں دلوں کو نرم کرنا۔ اماں مسکرائی۔ تمہاری یہی بات پیاری ہے سمت، کہ تم باریکیوں میں دیکھتے ہو، جبکہ فاز کے اندر رشتوں کے حوالے سے ابھی اتنی گہرائی نہیں ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ یوں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل جائے۔ کبھی اس کو ڈانٹ پی لیا کرے، دل کا برا نہیں ہے یہ کہہ کر ہر دفعہ بات ختم کر دیتی ہیں۔ لاڈلا سپوت اسی شے میں پھنے کھاں بن گیا ہے۔ اچھا میں اس کو سمجھاؤں گی، تم بھی اپنا دل صاف رکھو۔ خبردار جو تم دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کورٹ میں جا کر لوگوں کو تماشا دکھایا، باپ سے الگ جوتے کھاؤ گے۔ بھائی کی باتوں کا غصہ نہ کرنا، بس زبان کا تیز ہے۔ میں تمہارے باپ سے بات کروں گی، دیکھ لینا خود تمہارے پاس معافی مانگنے آئے گا۔ مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے، اس سے کہیے گا میرے سامنے نہ آئے۔ سمت بھی وہاں سے چلے گئے۔ اماں نے چھت پر جاتے فاز کو دیکھ کر ماتھے پہ ہتھیلی ماری۔ وے فاز، میں تیرا کی کراں؟ وہ ہال میں داخل ہوا تو سامنے اپنی ساری پھوپھیوں کو ہاتھ میں سپارے پکڑے کلام پاک کی تلاوت میں مصروف پایا۔ بڑی بات ہے، تم سب ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہو اور اتنی خاموشی ہے۔ میں تو سمجھا تھا ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ کیا حال ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی سب کی توجہ اس کی طرف جاتی دیکھ کر امل نے ناک چڑھائی، جبکہ وہ ایک ایک کر کے اپنی پھوپھیوں کے سامنے سر جھکا رہا تھا۔ بڑی پھوپھی نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جو اشارہ تھا کہ مجھے اٹھنے میں مدد کرو۔ وہ ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے موڑے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بازار جانے کا بولوں تو ابھی دور کھڑی ہوں گی، ویسے ایک موڑے سے نہیں اٹھا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ہنسی، پھر وضاحت کرنے لگی۔ ہاں، جیسے تمہاری ماں تو بازار نہیں جاتی ہے نا، اب اپنے کاموں کے لیے تو مجبوری میں جانا پڑتا ہے۔ مجبوری یا برانڈز پر لگنے والی سیل؟ اس کی بات پر چھوٹی پھپھو نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تمہیں ساری خبریں ہوتی ہیں۔ سمت بھائی سے چھوٹے افضال بھائی کی زوجہ اپنی 4 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے وہاں آئی۔ آتے ہی فاز کو مخاطب کیا۔ بھائی ایک کام کر دیں، اس نے تکلف سے کھینچ کر جواب دیا۔ جی بھائی کی بہن، فرمائیے۔ آپ سمت بھائی کا غصہ میرے پر تو نہ نکالیے۔ سمت کا نام سنتے ہی سارا کمرہ متوجہ ہو گیا۔ بڑی بھابھی نے وہی ڈپٹ دیا۔ فاز، پھر سے میرے گھر والے کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے ہو؟ فاز نے آنکھیں گھمائی۔ چلو اب ان کی سنو۔ اس نے بھابھی کی جانب متوجہ ہو کر دونوں ہاتھ جوڑے۔ نہیں میری ماں، یہ جو ڈیلے نکال کر ہر دفعہ مجھے ڈراتی رہتی ہیں، کبھی ان کا استعمال اس بیجوں پر بھی کر لیا کریں۔ امل جو ابھی تک خاموشی سے تلاوت کر رہی تھی، سمت بھائی کے لیے ایسا لفظ برداشت نہ کر پائی، فوراً قطعی انداز میں بولی۔ سارے خاندان میں سب سے نفیس انسان کے لیے بیجو جیسا 3rd کلاس لقب بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس کی آواز پر فاز بری طرح چونکا۔ اوہ، یہ بھی موجود ہے۔ تم اپنے منہ کے مطابق لفظوں کا انتخاب کیا کرو۔ نفیس انسان، اگر یہ لفظ گلے منہ میں پھنس جاتا تو دادا کی اگلی برسی پر تمہاری بھی برسی منا رہے ہوتے، کہہ کے گونجے۔ امل نے اس کو گھورتے ہوئے تعریف کی۔ جاہل انسان۔ فاز کے دماغ میں ابھی تک ابا جی کے ساتھ ہونے والی گفتگو تازہ تھی، اس لیے کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا۔ پھپھو لوگ آپ ہی اس کو سمجھائیے، سوچ کر میرے نام رکھے، کل کو اسی جاہل سے واہ پڑ جانا ہے۔ امل کو تو آگ ہی لگ گئی۔ اپنی شکل دیکھی، ایک نمبر کا کوجا، منحوس کمینہ۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پہلے تو سب ہنس رہے تھے، مگر امل کو غصے سے جاتا دیکھ کر فاز کو مصنوعی ڈانٹ سے نوازا گیا۔ بھابھی نے جتایا، جب تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا مذاق برداشت نہیں کرتی ہے تو تم کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ جانتے ہو وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں نے اس کی منتیں کر کے اس کو راضی کیا تھا۔ فاز نے کہا۔ فکر نہ کریے، آئندہ آپ کو مہارانی صاحبہ کی منتیں نہیں کرنا پڑیں گی، ایویں ہی سر پہ چڑھایا ہوا ہے، پھپھو بولی۔ امل پتہ نہیں کیوں تمہاری بات کا اتنا غصہ کرتی ہے، مذاق تک برداشت نہیں کرتی ہے۔ فاز کا موڈ مکمل طور پر خوشگوار ہو چکا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کو ہنسی آ رہی تھی، اس لیے ترنگ میں بولا۔ پگلی محبت جو بہت کرتی ہے۔ امل کے کان میں تک پہنچنے کی دیر تھی، وہیں سے پھنکاری۔ مر جانا، تم سے محبت کرنے سے پہلے میں زہر نہ پی لوں۔ سامنے سے تائی امی کو سیڑھیوں سے نمودار ہوتا دیکھ کر ان سے بولی۔ تائی امی، اس لفنگے کو منع کر لے ورنہ ایسی بد دعا دوں گی سڑ کر مرے گا۔ تائی امی کا دل کھول گیا۔ پھوپھیوں نے امل کی لان تان شروع کر دی۔ امل، تیرے منہ میں خاک، کس قدر بدتمیز ہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ تو آپ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیسے فضول بکواس کرتا ہے، اس کو تو کسی نے نہیں ٹوکا ہے، کیسے کیوں بھونک رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا بول دیا ہے؟ ویسے بھی سب کو علم ہے وہ مذاق کرتا ہی رہتا ہے۔ تو براہ کرم اس کو بولیے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایسے واہیات مذاق کیا کرے، میرے ساتھ نہیں، میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتی ہوں۔ اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر فاز سوچ رہا تھا،
بیٹا یہ لڑکی تجھے چھٹی کا دودھ یاد کروا دے۔ سب کی توجہ عمل سے ہٹانے کو بولا، آپ سب کیوں اس کے الفاظ کو اتنا دل پہ لے رہی ہیں؟ وہ کون سا مجھے دل سے بد دعا دیتی ہے؟ عمل جا چکی تھی، سارا کمرہ کہکوں سے گونجا تھا۔ بڑی پھپھو نے اپنے سامنے کارپیٹ پہ سر کے نیچے کہنی رکھی لیٹے فاز کے بال ہاتھوں میں بھر کر کہا، اثر تمہیں بھی نہیں ہوتا؟ تائی امی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، مجھے تو سوچ کر ہی ڈر آتا ہے کہ میرے دل میں کبھی ان دونوں کی شادی کرنے کا خیال بھی آیا تھا۔ توبہ، اللہ کا شکر ہے میں نے جا کر عمل کے ماں باپ سے رشتہ نہیں مانگ لیا، میرا گھر تو اکھاڑا بن جاتا۔ فاز کھل کر ہنسا، ہائے میری بھولی ماں، بہو تو یہی آنی ہے اور دنگل بھی روز ہونے ہیں۔ فاطمہ بھابھی ساری کارروائی ملاحظہ کرنے کے بعد بولی، فاز بھائی پلیز شائلہ کو ڈیرے پہ چھوڑ آئیے۔ فاز نے ناک چڑھا کر حیرت سے دریافت کرنا چاہا، ڈیرے پہ کیا ہے؟ وہ سب بچے چچا جان، چچی اور ابا جان کے ساتھ وہیں گئے ہوئے ہیں نا، تو یہ بھی ضد کر رہی ہے کہ میں نے بھی جانا ہے۔ عمل کمرے کے دروازے پہ رک کر فاطمہ سے بولی، بھابھی وہ سمد بھائی کے موٹر سائیکل کی چابی کہاں ہے؟ میں شائلہ کو ڈیرے پہ لے جاتی ہوں کیونکہ میں وہیں جا رہی ہوں۔ بھابھی نے بتاتے ہوئے ابھی اتنا ہی کہا تھا، چابی وہ نیچے برآمدے۔ فاز نے تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، رحم کریں، باہر حویلی آدمیوں سے بھری ہوئی ہے، کیوں نموج نکالنا چاہ رہی ہیں؟ جس نے جانا ہے جائے، مگر گاڑی پہ جاؤ۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے چابی نکال کر بھابھی کی طرف بڑھا دی۔ اپنی ماں اور پھوپھیوں سے بولا، اب میں نے منع کیا ہے نا، تو یہ مجھے نیچا دکھانے کو موٹر سائیکل ہی نکالے گی۔ اپنی زبان میں سمجھا لیں، ورنہ یہ نہ ہو موٹر سائیکل سمیت مجھے اس کو نہر میں پھینکنا پڑے۔ عمل نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی پکڑی اور شائلہ سے بولی، شائلہ جانو آؤ ڈیرے پر چلیں۔ فاز کا ماتھا ٹھنکا، آنکھیں میچ کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی نہ کوئی پنگا کرنے گئی ہے۔ اماں نے ٹوکا، اچھا اب اگر وہ آرام سے تمہاری بات مان گئی ہے تب بھی تم اس پہ شک کر رہے ہو، تمہارا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ مگر وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ 5 منٹ بعد کریش کی آواز نے ان سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ فاز نے ماتھا پیٹتے ہوئے خود کو زیر لب گالی سے نوازا، گاڑی کی بینڈیج گئی۔ وہ سب حیران ہوئی کہ اس کو کیسے پتا کہ کیا ہوا ہے، مگر جب منڈیر سے نیچے حویلی کے صحن میں نظر ڈالی تو فاز کی بات کی سچائی سمجھ آئی۔ جہاں مجمع لگا ہوا تھا، کیونکہ گیٹ کے پلر کے ساتھ فاز کی سفید ایسی یووی ٹھکی ہوئی تھی، بونٹ میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ ننگے پیر باہر آیا تھا۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو کچھ کہنے سے منع رکھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر سر کے اوپر رکھ لیے اور سر تعصب سے ہلاتے ہوئے اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کی۔ اسی پل گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے عمل جی باہر نکلی۔ سمد بھائی نے اس کو بازو سے پکڑ کر اس کے خیریت سے ہونے کا یقین کیا۔ عمل ان کی تسلی کروانے کے بعد مڑی تو نظر چھت پہ کھڑے فاز سے ملی۔ عمل نے فاز کو اسی کی کمینی مسکراہٹ لوٹاتے ہوئے اشارے سے کہا، یو آر ویلکم۔ فاز نے سر پہ رکھ کے ہاتھ ہٹا کر ایک ہاتھ میں منہ پہ پھیرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے نبٹ لینے کا تنبیہی اشارہ کیا۔ عمل کا کہکا اس کو مزید جلا کر خاک کر گیا۔ بیک روم میں تل دھرنے کی جگہ نہ مل رہی تھی، ہر کوئی مصروف تھا۔ ماڈلز کے میک اپ جاری تھے۔ باہر سے بلند ہوتے میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ عمل کے پیٹ میں تتلیاں اڑ رہی تھی۔ آج اس کے خواب کو تعبیر مل رہی تھی۔ سامنے لگے آئینے میں نظر آتے اپنے حسین سراپے پہ نظر نہ جم رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کو جو لک دی تھی وہ اس کے چہرے کو مزید پتلا اور لمبا دکھا رہی تھی۔ سارے بال سر کے اوپر اکٹھے کر کے جوڑا بنایا گیا تھا۔ اس نے ٹاپ بدلی ہوئی تھی، ٹی شرٹ کی جگہ بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ نیچے ابھی تک جینز ہی پہن رکھی تھی کیونکہ اس کا میک اپ مکمل ہونے کے بعد اس نے نیچے کا لہنگا پہنا تھا۔ مشرقی لباس مغربی کٹس کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سراپے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچا، اس وقت اس کے خاندان کو اس کی یہاں موجودگی کی خبر ہو جائے تو تماشا لگے۔ شکر ہوا کل گاؤں میں کسی نے یہ موضوع نہیں چھیڑا، مگر سب نے اس کو فاز کی گاڑی کی فرنٹ باڈی اتنی بری طرح سے توڑنے پر کافی سنائی تھی۔ بڑوں کو اس کی کزنوں نے معاملہ سمجھایا تھا، جن کو ہر حال میں فاز کی نظروں میں نمبر بنانے کا شوق رہتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر فاز نے بات نہیں بڑھائی، بلکہ تایا ابو کو جب خبر ہوئی کہ عمل نے فاز کی گاڑی توڑ دی ہے، انہوں نے معنی خیز نظروں سے فاز کو دیکھا تھا، جس پر عمل کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ لہنگا پہننے کے لیے اٹھی جب ایک لڑکے نے آواز لگائی، عمل جہانگیر کہاں ہے؟ اس کے کان کھڑے ہوئے، جی ادھر ہوں، یہ آپ کے لیے۔ عمل نے آگے بڑھ کر انتظامیہ کے لڑکے کے ہاتھوں سے وہ فولڈ ہوا کاغذ کا ٹکڑا پکڑا۔ لڑکا وہیں سے مڑ گیا۔ عمل نے حیرت سے کاغذ کو دیکھا اور کھولا تو اس پہ چند حرف لکھے تھے، عمل
ہم لوگ غلط تھے، تم ٹھیک تھی، ہم تمہارا شو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک دفعہ باہر آ کر بیسٹ آف لک کی وش وصول کر لو، پارکنگ میں انتظار کر رہی ہوں، فقط تمہاری ماں فائزہ جہانگیر۔ عمل خوشی سے وہیں کھڑی کودنے لگی، اپنے پاس کھڑی لڑکی کو مخاطب کر کے بتایا، میری امی آئی ہیں، میں 2 منٹ میں ان سے مل کر آئی، پلیز اگر میم پوچھے تو بتا دینا، بس ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے جلدی میں لہنگا پہنا اور بھاگم بھاگ باہر آئے۔ شام رات سے مل رہی تھی، اندھیرا چھایا تو مصنوعی روشنیوں نے اندھیرے کو کھانا شروع کر دیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں اپنی گاڑی سب سے الگ پارک ہوئی دیکھ کر وہ تیزی سے چلتی گاڑی کے پاس آئی، مگر گاڑی کے اندر جھانکا تو گاڑی کو خالی پایا۔ سیدھی ہو رہی تھی جب پیچھے آ کر رکتے فاز نے اس کو مڑ کر دیکھنے کا موقع دیے بغیر ایک رومال اس کے ناک پہ رکھا، جو عمل کے حلق سے ابھرنے کو تیار چیخ کو نکلنے سے پہلے ہی مار گیا۔ اس کا وجود فاز کے بازوؤں میں جھول گیا۔ اس نے بڑی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو یوں تھاما کہ دیکھنے والے کو یہی لگے کہ عمل اس کو گلے مل رہی ہو۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنا ساتھ کھینچ کر اس کو فرنٹ پیسنجر سیٹ پہ بٹھایا، سیٹ کو تھوڑا پیچھے کو لٹایا، عمل کا چہرہ ہلکا سا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب موڑ دیا۔ باہر سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا کہ جیسے بڑے ریلیکس انداز میں سیٹ پہ نیم دراز ہے۔ اگلے چند منٹ میں گاڑی پارکنگ سے نکل کر انجان منزل کو نکل چکی تھی۔ آنکھ کے پردے پر روشنی دستک دے رہی تھی، مگر نیند اس قدر گہری تھی کہ وہ چاہ کر بھی پپوٹے کھول نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا جیسے آنکھوں کے اوپر کسی نے بھاری بوجھ ڈال رکھا ہو۔ پھر وہی آواز سنائی دی جو وقتاً فوقتاً اس کو سنائی دیتی رہی تھی۔ کبھی اس کو محسوس ہوتا وہ اس آواز کو جانتی ہے، کبھی لگتا پہلی دفعہ سن رہی ہو۔ بڑی مشکل اور پوری کوشش کے ساتھ اس نے بھاری پپوٹے اٹھائے۔ سورج کی تیز روشنی کسی برچھی کی طرح نینوں میں چبھی۔ اس نے محسوس کیا وہ چت لیٹی ہوئی تھی، احساس ہوتے کروٹ کے بل ہو کر اٹھی۔ سب سے پہلی نظر گھاس پر پڑی، بڑی بڑی جنگلی گھاس۔ اس کو لگا خواب ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں تھی، نہ ہی یہ اس کا بیڈ روم تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو نقاہت کا احساس ہوا، جیسے کئی دنوں کی بیماری سے اٹھی ہو۔ حیرت اور بے یقینی سے تاحد نگاہ پہلے سبزے کو دیکھے گئی، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر گول چکر میں گھوم کر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اوپر نیلا آسمان اور نیچے ہریالی میں نہائے اونچے نیچے ٹہلے کھیت اور آبشاریں۔ یہ خواب ہے؟ اس کے قریب سے خوبصورت رنگوں کی تتلی اڑتے ہوئے جا کر ایک جنگلی پھول کے اوپر بیٹھ گئی۔ عمل نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو پکڑا۔ مائی گڈنس، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم وفات پا کر اس وقت جنت میں میری ساتھی بنی ہوئی ہو۔ اپنے عقب سے ابھرنے والی آواز پہ وہ کرنٹ کھا کر مڑی۔ عمل کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ فاز ایک بڑے سے پتھر پہ سر کے نیچے دونوں بازو رکھ کر پیچھے کو جھک کر بیٹھا تھا، ٹانگیں سامنے کو پھیلی ہوئی تھی۔ عمل کو اس کے حلیے پہ تعجب ہوا۔ اس نے بھاری جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے ساتھ دستانے اور مفلر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، بھلا پنجاب میں کب سے اتنی سخت سردی پڑنے لگی کہ یہ شخص اون کا گیند بن کر گھوم رہا ہے؟ ہیلو، تمہاری اس خاموشی سے جی بھر کر بور ہو چکا ہوں۔ 48 گھنٹے گاڑی چلائی ہے، شکر ہو اپنے وزیر صاحب کا جس نے اپنی جھنڈے والی گاڑی ادھار دے دی، ورنہ ہر دوسری چوکی اور ناکے پہ کھڑے ہو کر وضاحتیں دیتا کہ آنسا عمل جہانگیر میری کون ہے اور مسلسل نیند کی دنیا میں کیوں غوطہ زن ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اف، صرف 48 گھنٹوں کی سنگت اور اتنا نرم اور معصوم لہجہ، زندگی سے پیار ہی نہ ہو جائے؟ تم تو فاز ہو؟ جی، ابھی تک فاز ہی ہوں۔ کیوں؟ اور کیا ہونا تھا؟ ہونا تھا نہیں، بننا ہے۔ بہت جلد میں نے مجازی خدا بننا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب پوری طرح ہوش و حواس میں آؤ گی تب تفصیل سے بتاؤں گا۔ کیا ہم لوگ ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں؟ باقی افراد کہاں ہیں؟ نہیں، ہنی مون پہ صرف 2 لوگ ہی آتے ہیں۔ کس کا ہنی مون؟ فاز اور عمل کا۔ میرا سر کیوں گھوم رہا ہے سچ سن کر؟ کیسا سچ؟ اپنا اور میرا سچ؟ تم کون ہو؟ ایک آوارہ، ضدی وحشی۔ مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ تم نے افہیم کھائی ہوئی ہے۔ فاز میرے کزن کا نام ہے، ہاں، ہونے والے شوہر کا بھی۔ وہ بہت ہی گرا ہوا شخص ہے۔ ہاں، تبھی تو تمہیں قبول کر رہا ہے۔ فاز نے میری استانی کے ساتھ افیئر چلایا تھا۔ دور افق میں دیکھتے ہوئے فاز نے ہنستے ہوئے تعصب میں سر ہلایا۔ پہل میں نے نہیں، تمہاری استانی نے کی تھی۔ عمل گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر واپس جنگلی گھاس پہ لیٹ چکی تھی۔ اوپر سورج اپنی گرمائی لٹا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی ڈرگز کے زیر اثر بولتی جا رہی تھی۔ وہ میری فیوریٹ استانی تھی، مگر اس دن میرے دل سے اتر گئی جس دن اس نے مجھ سے تمہارا فون نمبر مانگا تھا۔ تمہیں جلن ہوئی؟ شی واز 25۔ تمہیں کیوں جلن ہوئی؟ آئی ہیٹ دیٹ مین، ہی از سو چیپ، سچ اے بگ فلرٹ۔ بس عمل جی، آپ کے نصیب جو اس چیپ فلرٹ سے پھوٹے۔ مجھے شو پہ جانا ہے۔
ہاں ضرور جانا، اگر اس وقت میرا تھوڑا سا اور ساتھ دے دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، قریب رکھا، بیگ پیک ایک کندھے پہ ڈالا اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مس جہانگیر، تمہاری آواز بہت بے سری ہے۔ میں کون سا مہدی حسن مرحوم کا شاگرد رہا ہوں؟ وہ کون ہے؟ پاکستان کے ایک بڑے عظیم کلاسیکل سنگر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں سو جاتی ہوں۔ نہیں، ابھی نہیں سونا ہے۔ اس نے دستانے اتار کر اپنے ہاتھ گھاس سے پہ رگڑے اور پھر عمل کے گال سے مس کیے۔ ٹھنڈے ہاتھ کے لم سے عمل کے ماتھے پہ تیوری بھری، آنکھیں پھر سے مون چکی تھی۔ عمل، دن ڈھلنے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ ہماری منزل وہ اوپر پہاڑی کی چوٹی دیکھ رہی ہو، ہمیں دوسری جانب جانا ہے۔ ایک دفعہ ہمت کر کے میرے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو جا، پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچتے ہی دھکا دے دوں گا۔ اس نے کسی طرح بھی اس کا چہرہ تھپک تھپک کر اس کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ جاگی سوئی کیفیت میں فاز کی بتائی ہدایات پہ عمل کر گئی تھی۔ جس ٹیلے پہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اتر کر نیچے آئے تو حیران پڑے، اونچے نیچے راستے پہ ایک مٹی میں اٹی جیپ کھڑی تھی اور ساتھ ہی ایک 20-21 سالہ لڑکا ایک عدد گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ فاز نے ایک ہاتھ میں کسی نشے کے عادی کی طرح چل کر آتی عمل کا بازو تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھام لی جو اپنی موج میں سڑک کے کنارے اگلی تازہ گھاس کھا رہا تھا۔ جہباز خان، تم جیپ کو واپس بیس پہ لے جاؤ۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خود سے رابطہ کر لوں گا۔ پنجاب سے میرے گھر والوں کا یا کسی کا بھی فون آیا، اپنے بندوں سے خاص تاکید کر دینا کہ ہر کسی کو یہی کہنا ہے کہ میں یہاں نہیں آیا ہوں۔ سن رہے ہو نا؟ وہ تو ٹھیک ہے صاحب جی، مگر میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر ہی واپس جاؤں گا۔ نہیں پیارے، یہاں سے ہم خود چلے جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ تم رات ہونے سے پہلے اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ جیسے آپ کی مرضی سر، میں اپنے بھائی کو بول دوں گا کہ وہ آپ کی خبر گیری رکھے۔ میں نے کہا ہے نا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ضرورت کے وقت خود رابطہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، فاز نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ جہاں باز جیپ میں سوار ہوا اور واپس چلا گیا۔ فاز عمل کے جانب متوجہ ہوا۔ گھر سواری کر لو گی؟ میں تم سے پوچھ تو ایسے رہا ہوں جیسے تمہارے پاس کوئی اور آپشن موجود ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ تم نشے میں ہو، ورنہ جو میرے ساتھ اور اس گھوڑے کے ساتھ ہونی تھی، اللہ معافی۔ عمل اس کی بات پہ متوجہ تو ہوئی تھی مگر توجہ اس کے الفاظ کی بجائے اس کی شکل پر گئی۔ پہلے تو دیکھتی گئی، پھر ہاتھ بڑھا کر فاز کے کان میں چمکتے اسٹڈ کو چھوا۔ لڑکیاں کان چھدواتی ہیں، کیا تم لڑکی ہو؟ صبر کر لو، آنے والے دنوں میں جان جاؤ گی۔ تمہاری شکل کس سے ملتی ہے؟ ہمارے دادا سے۔ وہ کون ہے؟ تمہارے باپ کا باپ۔ فاز نے کندھے والا بیگ ایڈجسٹ کیا اور بات کرتے کرتے ایک پیر پائیدان میں رکھ کر خود کو اوپر اٹھا کر گھوڑے پہ سوار کیا، ساتھ ہی جھک کر عمل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو بھی اوپر کھینچ کر اپنے پیچھے بیٹھنے میں مدد دی۔ ہم اونٹ پہ سواری کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے گھر والے تمہارا انداز اور گفتگو سن لیں تو ان کو غش آ جائے، غش۔ جیسے ہی فاز نے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ دیا وہ حرکت میں آ گیا۔ عمل نے زور سے فاز کی جیکٹ پکڑ لی اور اس کا چہرہ فاز کی پشت پہ ٹک گیا۔ تم مجھے گرانا چاہتے ہو؟ وہ پھر سے زمانی انداز میں بولا۔ نہیں، وہ کام تو تم خود بھی بآسانی کر رہی تھی، میں نے تو اس کے الٹ کیا ہے۔ اگلے 20 سے 25 منٹ تک ایسا ہوا کہ جیسے گھوڑے نے سپیڈ پکڑی۔ فاز عمل کے الفاظ پوری طرح سے سن نہ پایا مگر اپنی کمر سے لگے عمل کے چہرے سے محسوس ہونے والی وائبریشن سے احساس ہوتا رہا کہ وہ مسلسل بول رہی تھی، پر سامنے سے آنے والی ہوا اس کی آواز کو سماعت کے لیے مشکل بنا رہی تھی۔ درختوں اور جنگلی گھاس میں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ 20 منٹ پہلے جو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اس وقت اس کو بادلوں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی۔ عمل کے بعد ہوا سے لڑتے ہوئے فاز کے چہرے تک پہنچ رہے تھے جن کو اس نے 2-1 بار تو ہٹایا مگر پھر یہ شعر پڑھ کر ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ کھلے میدان کے درمیان کو عبور کیا تو ایک دفعہ پھر درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بہت اندر جا کر ہٹ تھا۔ دور سے نظر نہ آتا مگر جو فاصلہ کم ہوا ہٹ کی شکل و صورت واضح ہونے لگی۔ ہٹ پہ پہنچتے ہی فاز نے شکر کا کلمہ پڑھا کیونکہ پچھلے 2 دن سے صرف 2 گھنٹے کی نیند لی تھی۔ منزل قریب دیکھ کر ہی نیند غالب آ گئی تھی۔ پہلے عمل کو نیچے اترنے میں مدد دی، پھر خود اترا، گھوڑے سے بندھا سامان کھول کر گھوڑے کو آزاد کر دیا۔ گھوڑا کسی سکھائے ہوئے جانور کی طرح سر جھکا کر ایک طرف کو چل پڑا۔ فاز جانتا تھا وہ سیدھا اپنے مالک کے پاس جائے گا۔ فاز نے عمل کا ہاتھ پکڑا۔
ہٹ کی سیڑھیاں بور کر کے دروازے تک آیا، جیب میں سے چابی برآمد کرتے ہوئے لاک کھولا، پہلے عمل کو اندر داخل کیا، جس کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کسی بھی وقت خراٹے بھرنے لگے گی۔ لکڑی سے بنے خوبصورت ہٹ کے اندر کا ماحول تاریک مگر گرم تھا۔ ٹھنڈ سے چھٹکارا ملنے پر جسم و جان کو سکون ملا تھا۔ وہ سامنے بیڈ روم کا دروازہ ہے، اگر سونا چاہو، وہ سامان ایک طرف رکھتے ہوئے جس سے مخاطب تھا وہ سٹنگ روم کی کھڑکی کے پاس پڑے بظاہر گندے مندے نظر آتے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، سر بیگ سے ٹکا کر آنکھیں موندے وہ وہیں بے خبر ہو گئی۔ فاز اورنگزیب بیٹا، سکون کی گھڑیاں تب تک ہی میسر ہیں جب تک کہ یہ خاتون سو رہی ہے، اس کے بعد تجھے کان بند کرنے سے بھی فائدہ نہیں ملنا، اس لیے ان خاموش ساعتوں کو غنیمت جان اور لمبی تان کر سو جا، پر پہلے اپنے گر سے اٹے لباس سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے اس نے انگیٹھی میں سوکھی لکڑی ڈالی اور ان پہ مٹی کا تیل چھڑک کر آگ دکھائی۔ باہر سے اندر آنے پر تو گرماہٹ محسوس ہوئی تھی، مگر وہ گزشتہ تجربے سے جانتا تھا کہ اس علاقے میں شام ڈھلتے ہی سردی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی۔ -2 سے -10 تک ڈراپ کرنا عام سی بات تھی۔ واش روم میں پانی تو موجود تھا مگر انتہائی سرد۔ پہلے باہر کی سرد ہوا میں جا کر اس نے ہٹ سے ذرا فاصلے پہ بنے چھوٹے سے پاور ہاؤس کا لاک کھول کر بجلی جلایا۔ وہاں ایک چھوٹا سا ونڈ ٹربائن لگا ہوا تھا جو بآسانی ایک بھرے پڑے گھر کو ضرورت کی بجلی سپلائی کر سکتا تھا۔ بجلی چلانے کے بعد اس نے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور گھر کی جانب آ گیا۔ اندر آ کر اپنی جیکٹ وغیرہ اتار کر سٹینڈ پہ ڈالی، بجلی پہ چلنے والا گرم پانی کا سسٹم چلا کر شاور لیا، صاف دھلے کپڑے پہن کر تولیے سے اپنے سر کے بال سکھاتا ہوا بیڈ روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب عمل کے ایک جانب کو جھکے سر پہ نظر پڑی، ترس آ گیا۔ آگے بڑھ کر اس کو صوفے پہ لٹا کر اس کے پیر بھی صوفے پر رکھے، جوتے اتار کر اندر سے ایک کمبل لا کر اس کے آدھے جسم پہ ڈال دیا، کیونکہ انگیٹھی میں جلنے والی آگ نے پہلے ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ بیڈ روم میں آ کر بستر کو جھاڑ کر چادر وغیرہ دوبارہ سے بچھائی اور سر تک رضائی اوڑھ کر لیٹ گیا۔ دماغ کو بے خبر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ آنکھیں کھول کر اندھیرے میں پوری کوشش کر کے دماغ پہ زور ڈالا، کہاں ہوں؟ میرے کمرے میں ایسی کوئی کھڑکی نہیں ہے کہ بیڈ پہ لیٹ کر باہر دیکھوں تو کھڑکی میں چمکتا چاند نظر آئے۔ اس کو گرمی لگ رہی تھی، اوپر پڑا کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا۔ اٹھ کر بیٹھنے پہ احساس ہوا کہ وہ کسی بیڈ پہ نہیں بلکہ ایک صوفے پہ سوئی ہوئی تھی۔ کمرے کے کونے میں چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا، اس کی روشنی کو بھی ڈم کیا گیا ہوا تھا۔ اسی کی نہ ہونے جیسی روشنی میں باقی کمرے کا جائزہ لیا۔ ماتھے پہ تیوری تھی، جیسے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش میں۔ نیم اندھیرے میں 2-4 دروازے ہی نظر آئے۔ کھڑکی سے ذرا دور ایک چھوٹا سا میز موجود تھا جس پہ پرانے ماڈل کا ٹی وی پڑا ہوا تھا۔ عمل نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر موجودہ صورتحال کو سوچنا شروع کیا تو دماغ میں ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوا۔ اس کا شو، تیاری، امو کا پیغام، خالی گاڑی اور اس قابل نفرت آدمی کے چہرے کی آدھی جھلک، پھر بری سی بدبو کا ناک کے نتنوں سے ٹکرانا اور دماغ کا مکمل تاریکی میں ڈوب جانا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، لیمپ کے پاس جا کر اس کی روشنی کو تیز کیا، پھر اس روشنی کی مدد سے کمرے کا مین سوئچ بورڈ تلاش کر کے یکے بعد دیگرے سارے بٹن دبا دیے۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بالکل اجنبی اور انجان ماحول اور جگہ دیکھ کر عمل کی آنکھیں پھٹنے کو تیار ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ایسی حرکت کون کرے گا؟ کوئی کیوں مجھے ایسا دھوکہ دے گا؟ وہ امو کا پیغام نہیں تھا۔ آواز بڑبڑانے کے ساتھ ساتھ وہ دیوانہ وار سب سے پہلے دروازے کی جانب بڑھی۔ کھولا تو سامنے کچن تھا، وہیں سے ننگے پیر دوسرے دروازے کی جانب آئی۔ کھولا تو اندھیرے نے استقبال کیا۔ وہ اس کو ویسے ہی کھلا چھوڑ کر تیسرے دروازے کی جانب بڑھی۔ واش روم تھا اور بس سارا گھر اسے ایک چکر میں ہی ختم ہو گیا۔ لکڑی کے فرش پر اس کے پیروں کی دھمک پیدا ہو رہی تھی۔ عمل کو لگا اگر اسی وقت اس بند ماحول سے نہ نکلی تو سانس آنا بند ہو جائے گا۔ کانپتے ہاتھوں سے جا کر آخری دروازے کا لاک گھمایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ عمل نے دیوانہ وار دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ پلیز کوئی آ کر یہ دروازہ کھولو ابھی۔ امو، کوئی ہے؟ کیا سر کھا رہی ہو؟ یا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں اللہ کے فضل سے بہرا نہیں ہوں جو تم یوں چلا چلا کر دہائی دے رہی ہو؟ فاز کی آواز پہ وہ چونکی، ہاتھ وہیں رک گئے۔ مڑ کر اس سمت کو دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، وہیں کمرہ جہاں اندھیرا تھا۔ اپنے ڈوبتے دل اور ابھرتے خدشات کی تصدیق کرنے کو اس کمرے تک آئی۔ بتی جلاتے بیڈ پہ رضائی میں چھپا وجود نمایاں ہوا جس نے آنکھوں کے اوپر بازو رکھ کر روشنی کی راہ روکی۔ کہہ دو کہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سب جھوٹ ہے۔ میرے کہنے سے اگر تمہاری تسلی ہوتی ہے
तो कह देता हूँ, जो तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मामला इससे भी गमगीर है। अगर भूख लगी है तो साथ ही किचन है, जाकर कुछ खा लो, वहाँ सामान मौजूद है, वरना ये बत्ती बंद करो और जाकर आराम करो। अमल को लगा दिमाग माउफ हो चुका है। अगले पल गुस्से से आगे बढ़ी और खींच कर रजाई उसके चेहरे से हटाकर चीखी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कैसे आई? मेरी माँ और बाप किधर हैं? तुम मेरे साथ गाड़ी पे आई और चची चचा अपने घर पे हैं, बस, या कुछ और? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लिहाजा बैरूनी दरवाज़ा खोल दो। मुझे बताओ, आज तक कब ऐसा कोई मौका आया है जब मैं तुम्हारे सामने हाथ बांधकर तुम्हारे गुलाम की खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ? ये रोब जाकर किसी और पे डालना। बाहर के दरवाजे की चाबी वहीं दरवाजे के पास कील पे लटकी हुई है। जाओ, जाकर लॉक खोलो और शौक से अपने घर जाओ। हाँ, जाते हुए बैरूनी दरवाज़ा बंद करती जाना। मैं नहीं चाहता घर ठंडा हो। अमल के बस में होता तो वो उस शख्स को यही इन्हीं पलों मौत की नींद सुला देती, मगर वो उस पर लानत भेजती बाहर आई, सोफे के पास गिरे अपने जूते पहने, कील पे लटकी चाबी उतारी, ताले में घुमाकर जब क्लिक की आवाज़ आई तो उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते उसके वजूद में सर्दी की लहर दौड़ गई। ठंडी हवा ने भरपूर इस्तकबाल किया, माथा चूमा, बलाएं ली, मगर जिस बात ने हैरतों के पहाड़ गिराए वो ये था कि दरवाज़ा खोलने के बाद सिवाय चांद की चांदनी के दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र न आई। उसने दरवाजे से निकलकर अपनी आंखों को सुकेड़ कर पूरी तवज्जो से इर्द गिर्द के खौफनाक नज़र आते माहौल पे नज़र डाली। कुछ सुझाई न दिया। झींगों की आवाज़ें और फिर करीब कहीं पे उल्लू बोला। उसके कदम वहीं थम गए, गर्दन के लोवे खड़े हो गए। ये समझने में देर न लगी कि वो अपने घर पे तो नहीं है, पर ताया के घर या उनकी हवेली पे भी नहीं है। इस जगह से वो मुकम्मल तौर पे नावाकिफ़ थी। अंधेरे की दहशत नहीं होती, दहशत उन चीज़ों और जानवरों की होती है जिन्हें अंधेरा पनाह देता है। उसी वहशत ने अमल के कदम वापस मोड़ दिए। दरवाज़ा पूरी कुव्वत के साथ बंद करती हुई दिल ही दिल में पक्का इरादा करके किचन में गई। बत्ती जलाकर यहाँ वहाँ सब देखा, छुरी नज़र न आई। माचिस को तलाश किया, वो भी न मिली। जब मायूसी समेट कर किचन से निकल रही थी तो अंगीठी के पास पड़ी लकड़ियों से भरी टोकरी दिखी, मगर नज़रों की चमक लकड़ियों से नहीं बल्कि टोकरी के पास धरी माचिस और तेल की बोतल देखकर बढ़ी थी। मतवाजी और पुरज़म कदम उठाती वो आगे आई, एक हाथ में बोतल थामी, दूसरे में माचिस। बोतल का ढक्कन खोलकर फर्श पे तेल की धार गिराती हुई फाज के कमरे में दाखिल हुई और उसकी रज़ाई पर भी तेल गिरा है। इससे पहले कि वो बदबू सूंघकर होशियार होता, अमल ने तीली जलाकर तेल पे फेंक दी। आग के शोले बुलंद होने में एक लम्हा भी नहीं लगा था। फाज फुर्ती के साथ रज़ाई से बाहर निकला, रास्ते में अपनी फतह का जश्न मनाने को तैयार खड़ी अमल को बाजू से खींचकर एक तरफ हटाया और रज़ाई को उल्टा करके आग के ऊपर फेंका। आग के शोले दब तो गए, मगर अगले ही पल फिर बुलंद होने को तैयार हो गए। वो भागकर वॉशरूम में गया और वहाँ पानी से भरी बाल्टी को लाकर आग के ऊपर फेंक दिया। वो जो आग लगाकर अब तमाशा देखना चाह रही थी, बहुत बड़ी भूल ये कर गई कि तेल वाली बोतल को अनूस हाथ में थामे खड़ी रही। बेख्याली में बोतल टेढ़ी हुई और तेल अमल के अपने कपड़ों पे गिर गया। आग को मानित पड़ते देखकर वो कमरे से निकलने की नीयत से आगे बढ़ी, जो सबसे बड़ी खता साबित हुई। आग उसके वजूद की जानिब लपकी, एक चीख के साथ उसके हाथ से बोतल गिरी, जिसके जवाब में बुझती हुई आग फिर से जोर पकड़ गई। फाज के मुंह से गालियों के अनबार बरामद हुए। उसने बेड की चादर और नीचे पड़ी दरियाँ सब कुछ खींच कर उतारा और अमल के गिर लपेट कर बाद हटाकर आग पर फेंक कर पैरों से दबाया। अमल को खींचते हुए ले जाकर शावर के नीचे खड़ा करके ठंडा पानी चला दिया। फाज के इस अमल में 1 से 1.5 मिनट लगा था, मगर इतने से कलील वक्त में भी अमल के हाथ और बाल आग से मुतासिर हो गए और वो ठंडे पानी के नीचे खड़ी ना सिर्फ थर थर काँप रही थी, बल्कि पानी के साथ साथ हाथों की तकलीफ की वजह से निकलने वाले आंसू भी बह रहे थे। रोते हुए चिल्लाई, मुझे तुमसे इतनी नफरत है फाज औरंगज़ेब कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। हाँ, देख चुका हूँ, अब चुप करके खड़ी रहो, वरना वो अशर करूँगा कि साथ पूछते याद करेंगी। जाहिल औरत। मैं जाहिल नहीं हूँ, तुम जाहिल हो, कुत्ते इंसान। क्या ज़रूरी था कि अल्लाह तुम्हें मेरे ख़ानदान में पैदा करता? तुम्हें किसने मेरा बाप बनाया? जब मेरे अपने माँ बाप मेरे पास नहीं है तो तुम इधर क्यों हो? क्यों मुझे यहाँ लाए हो? क्या बाहर मिलने वाली औरतें कम पड़ गई थी जो अब ख़ानदान की लड़की पे शब खून मारने का इरादा किया है? अपना मुंह धो रखो। तुम इस काबिल कहाँ कि तुम पे शब खून मारने को दिल चाहे? मेरी पसंद का एक मेयार है, चंद लम्हों के साथ ही भी वो चुनता हूँ जिस पे एक नज़र पड़े तो नज़र हटना भूल जाए। तुम्हें तो सारी उम्र अपने इर्द गिर्द देखा है, बेसब्री और बेताबी जागना तो बहुत दूर, आज तक जज्बात में हल्की सी हलचल तक नहीं हुई। और एक तुम हो कि खुद अपने हुस्न पे वारी सदके रहती हो। तुम जैसे गंदे और नीच इंसान की बुरी नज़रों से अल्लाह ने मुझे महफूज रखा है, इसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है।
वो थर थर कांप रही थी, कुछ तो सर्दी और कुछ हाथों में उठने वाली दर्द की ठेस से अमल को अपना आप भुला रही थी। हाँ, जिंदा बच जाओ तो देग पकाकर बांटना, साथ ही साथ ढोल की थाप पे धमाल डालकर खुशी मनाना, वो तंजिया कहता आगे बढ़ा। अमल दीवार के साथ लग गई। फाज ने अमल पर तमस्कुर भरी नज़र डालने के बाद उसके सर के पास लगे शावर के हौज को फेर कर पानी बंद किया और वॉशरूम से निकल आया। कमरे की हालत अबतर हो चुकी थी। अपनी रस्ट वॉच पे नज़र डाली। रात के 2:30 का वक्त था। उसने रज़ाई और चादर वगैरह को एक साथ लपेट कर उठाया और बैरूनी दरवाजे से बाहर रख दिया। अपने कमरे में से एक जनाना लिबास निकालकर फिर किचन के कैबिनेट में रखे फर्स्ट एड बॉक्स में से फास्ट रिलीव फ्रॉम बर्न की स्प्रे निकालकर वॉशरूम में बुत बनकर खड़ी अमल के सामने सिंक पे और दरवाजे पे लिबास लटका दिया। महारानी साहिबा, ये आपका शीश महल नहीं है जहाँ बांदियाँ आपके अनगिनत लिबास लेकर आ मौजूद होंगी। इसलिए ख्याल रहे कि तुम्हारे पास बस गिनती के 3 लिबास मौजूद हैं, जिसमें से एक को आधा जला चुकी हो। मेरे सामने से अपनी शक्ल गुम कर लो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अगर मैं बर वक्त कार्रवाई ना करता तो इस वक्त तुम रोस्ट मुर्ग की तरह अकड़ी पड़ी होती। तुम्हारी जान लेने के चक्कर में अगर मेरी अपनी जान जाती है तो मुझे कोई डर नहीं है। वाह, क्या जज्बा है। अब यहाँ पर सर्दी से करना है या अपने हाथ पे कुछ दवा वगैरह लगवानी है? तुमसे किसने कहा है मेरी इतनी फिक्र करने को? मकार फरेबी, दफ़ा हो जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर जी कर रहा है खुदकुशी कर लूँ। मैं सिर्फ दिन चढ़ने की मुंतज़िर हूँ। तुम जितना मर्जी ज़ोर लगा लो, मैं तुम्हारे मंसूबे कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी। मुझे एक शो के दरमियान से अगवा करके क्या समझ रहे हो? तुम्हारी जीत हो गई है। तुमने मेरा जो नुकसान किया है मैं वो सब सूद समेत पूरा करूँगी। और जहाँ तक रही मेरे करियर की बात, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब कहा है कि मॉडलिंग करनी है तो तुम जो मर्ज़ी कर लो, मॉडल तो मैं बनकर ही रहूँगी। पहले मेरा शौक़ था मगर अब मेरी ज़िद है। अमल की कामती आवाज़ में वाज़ेह चैलेंज था। वो जो वापस पलट रहा था थम गया, मुड़ा तो आंखों में इंतहाई सर्द तासुर था, जैसे वो किसी बेरहम दरिंदे की आंखें हो। बोला तो उसके लहजे ने अमल की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। तुम्हें अब तक हकीकत की समझ नहीं आई ना? मेरा एक मुखलसाना मशवरा मानो, अपनी हार तस्लीम कर लो। जिस जगह पे तुम इस वक्त मौजूद हो, यहाँ इंसान तो कहीं रह गए, दूर दूर तक कोई जानवर भी नज़र नहीं आता। तुम्हारी फितरत को सामने रखते हुए ही इस जगह का इंतखाब हुआ था। सूरज की पहली किरण निकलते ही अपने मिशन में जट जाना। मेरी तरफ से खुली छुट्टी है, भाग जाओ। कल शाम 4 बजे तक का वक्त देता हूँ। जहाँ भाग सकती हो भाग जाना। अगर तुम यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाओ तो मॉडलिंग कर लेना। तुम्हें किसी का बाप भी मना नहीं करेगा। ऐश से आधे पूरे लिबास पहनकर अपने जिस्म के उभार और गहराइयों पर सारी दुनिया के मर्दों की निगाहों के साथ साथ ज़बान से भी दाद वसूल करना। जो चाहो वो करना। कल शाम 4 बजे के बाद भी तुम यही मौजूद हुई तो अमल जहांगीर नहीं रहोगी। घड़ी की सुइयों के 5 बजने का ऐलान करने से पहले तुम अमल फाज बनोगी। मैं शाम 4 बजे के बाद तुमसे निकाह कर रहा हूँ। चचा ने भीख मांगी थी कि मेरी इज्जत बचा लो। मैंने वादा कर लिया। मुझसे अपनी नफ़रत का इजहार करने से पहले इतना याद रखना, मुझे तुम्हारी शक्ल में ज़रा सी भी कशिश महसूस नहीं होती है, पर शौहर बनने के बाद अपने सारे हक वसूल करूँगा। मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, वरना सारी उम्र किसी इंसान की शक्ल देखने को तरस जाओगे। और निकाह से इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर टेलीविज़न पड़ा हुआ है, जब दिमाग की आग ठंडी हो जाए ना तो उसको ऑन करके खबरें ज़रूर सुनना। तुम अपने घर से यहाँ आज नहीं आई हो। दिन का उजाला निकलते ही तुमको गायब हुए पूरे 4 रोज़ हो जाएंगे। ये 4 रोज़ तुमने मेरी संगत में गुजारे हैं। चश्मदीद गवाहों के बयान के मुताबिक आखिरी दफ़ा तुम्हें 2 दिन पहले इस्लामाबाद के बड़े होटल में अपने शौहर के साथ देखा गया, जहाँ तुम अमल फाज के नाम से ठहरी हुई थी और तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर फाज औरंगज़ेब था। तुमने मुस्कुराकर टीवी रिपोर्टर्स को हाथ भी हिलाया था। होटल में दोनों मियाँ बीवी का क़याम होटल के मास्टर स्वीट में था। दोनों मियाँ बीवी एक ही कमरे में मुकीम रहे। चंद घंटों के स्टे के बाद होटल से रवाना हो गए। तुम्हारे माँ बाप को वो नोट मिल चुका है जो तुम उनके लिए लिखकर छोड़ आई थी, जिस पर तुमने फाज औरंगज़ेब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ है। तुम्हारे सारे कज़न्स तुम्हें लान तान कर रहे हैं कि दिल ही दिल में फाज से इतनी मोहब्बत और ऊपर से कैसे उसके लिए नफ़रत बरसती थी। सारी बाजी पलट चुकी है अमल। और हाँ, अगर तुम खामोशी से निकाह पढ़ लो तो हो सकता है 1 आध दिन में तुम्हारी यहाँ से जान छूट जाए। अगर नहीं तो शायद हम यहाँ से वापस ही ना जाएं। मेरा कारोबार इतना मजबूत है कि मैं आराम से गुजारा कर सकता हूँ। अमल को लगा जैसे छत सर पे आ पड़ी हो। कैसी
आंधी चली थी जिसने आनन फानन उसकी पुरसुकून नदी जैसी चलती जिंदगी में एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया था जिसमें उसकी सारी हस्ती ख़त्म होने जा रही थी। माँ बाप की याद आते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई, मगर वो फाज के सामने यूं टूटना नहीं चाहती थी, इसलिए फुनकारी। कह लिया जो कहना चाहते थे। अपनी औकात का अंदाज़ा इसी बात से लगा लो फाज, औरंगज़ेब की एक लड़की को अगवा करके ज़बरदस्ती अपने साथ निकाह में बांधना चाह रहे हो। ऐसा मैं सिर्फ उस लड़की को खुदकुशी करने से बचाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने रहना तो मेरे साथ ही है, निकाह करके रहो या निकाह के बगैर रह लो, जैसे तुम्हारी सहूलत हो। क्या करूँ, बड़ा रहम दिल वाक़या हुआ हूँ ना। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिया जा रहा है। तुम दूध की धुली भी हो तो अब तुम्हें कौन माई का लाल कबूल करेगा। मैं तो तुम्हें मुआशरे में मकाम दे रहा हूँ। इससे आगे अमल सुन न सकी, पुफरी शेरनी की तरह उस पर उलट पड़ी। अपने जले हाथों की तकलीफ, सर्दी से करता वजूद सब भूल गई। फाज के चेहरे सीने पे जोरदार थप्पड़ और मुक्के रसीद करती चली गई। तुम मुझे मुआशरे में मकाम दिलाओगे? दिल के काले नज़र के बद इंसान, मेरा अपना एक मकाम है। इज्जत वाले बाप की बेटी हूँ, आज तक सर उठाकर जीती आई हूँ। तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है जो तुम मुझे मकाम दिलवाने की बात कर रहे हो? हाँ, क्या किरदार है तुम्हारा? अपने बाप के साथ मुँह मारी तुम करते हो, अपने भाइयों पर एहसान तुम जताते हो। अल्लाह ने रिज्क क्या दे दिया, तुम अपने आप को कहीं का देवता समझने लग गए। न आज तक तुम्हें किसी की बहन बेटी की इज्जत का ख्याल आया, ना तुमने कभी किसी औरत को बख्शा। तुम्हारे सामने औरत के रूप में खुसरा भी आ जाए, तुम्हारा उस पर भी दिल आ जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे बढ़कर लिचड़ इंसान नहीं देखा। मैं मर तो जाऊंगी फाज औरंगज़ेब, मगर तुमसे निकाह किसी हाल में नहीं करूंगी। अगर मैं शाम 4 बजे तक यहाँ से फरार ना हो पाई ना, तो जान दे दूंगी, मगर तुम्हारी नहीं चलने दूंगी। फाज ने उसके दोनों हाथ पकड़कर झटके और आंखों में तंजिया मुस्कुराहट लिए बोला, मैं तुम्हारी किसी बात का गुस्सा नहीं करूँगा। कमज़ोर इंसान सिर्फ बोल ही सकता है, तुम भी बोलो, जी भर कर बोलो, मगर ये याद रखना, उधार मैं अपने बाप का भी नहीं रखता। इतना कहकर वो वहाँ से हट गया। वो पहले तो सर्दी और दर्द से कांप रही थी, मगर गुस्से की ज़्यादती ने बाकी सारे एहसासात भुला दिए। गुस्से से ही स्प्रे उठाकर बारी बारी अपने दोनों हाथ पे मारी। जलन भी एकदम अफाका हुआ, जैसे ठंडे पानी के कतरे पड़ गए। लिबास बदला तो सबसे पहला ख्याल यही आया। आखिरी दफ़ा अपने होशो हवास में जो लिबास उसने ज़ेबतन कर रखा था वो डिज़ाइनर का लहंगा था, और जो लिबास अभी उसने उतारा था वो शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र था। ये उसका अपना लिबास नहीं था, ना ही जो अब पहना वो ही अपना था। खून में नए सिरे से उबाल उठा। क्या बाहर निकलकर उस बेहया आदमी से पूछूं या मिट्टी डाल दूं? मगर वो मिट्टी न डाल सकी। वॉशरूम का लॉक खोलकर बाहर आई। घर में टीवी की आवाज़ गूंज रही थी। वो टीवी के सामने रखे 1 सीटर सोफे पे बैठकर हाथ में पकड़ी प्लेट में से चम्मच की मदद से कुछ खा रहा था। अमल ने मजबूत आवाज़ में इस्तफार किया, मैं तुम्हारे बाप की भतीजी हूँ, तुम्हारे दादा का खून हूँ। कह दो कि तुम इतने मरे ज़मीर के नहीं हो कि मेरी बेहोशी में मेरा लिबास बदला। अच्छा, तो क्या जो भी हवाले तुमने दिए हैं उनकी खातिर सच से इनकारी हो जाऊँ? अमल आगे बढ़ी और चलते टेलीविज़न को धक्का देकर फर्श की जीनत बना दिया। शाबाश, बहुत अच्छा कर रही हो। एक एक करके मेरी तवज्जो बटाने वाले सारे असबाब ख़त्म करो, ताकि फिर मेरा सारा फोकस तुम्हारी ज़ात की जानिब मबजूल हो जाए। मुझे तुम्हारा अंदाज़ पसंद आया है। वैसे भी 2 जवान मुखालिफ जिन्स लोग एक जगह मौजूद हो तो पहले गर्म बिस्तर और अब टेलीविज़न, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत किसको महसूस होगी? बद शक्ल इंसान, मैं तुम पर लानत भेजना भी पसंद नहीं करती। हाँ, मैं तो तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ कि मुझ पे और कुछ नहीं तो कम से कम लानत ही भेज दो। अल्लाह करे तुम आज का सूरज ना देख सको। तुम्हारी हर दुआ कबूल होनी है। तुमने चिल्ले जो काटे हुए हैं, अल्लाह करे तुम कुत्ते की मौत मरो। सोच समझ कर बोलो, क्योंकि मेरी मौत पे सबसे ज़्यादा रोना भी तुमने ही है। तुम्हारी मौत पर मैं जश्न मनाऊंगी। एक दिन अपने कहे पे खुद पछताओगी। हर साल तुम्हारी बरसी पे बड़ा फंक्शन रखकर नाच गाना करवाया करूँगी। तुम्हारे पोते पोतियाँ तुम्हारी अकल पे मातम किया करेंगे। तुमने मेरे साथ जो किया है, अल्लाह करे तुम्हारी कभी बख्शिश ना हो। मैंने जो कुर्बानी दी है, यही कुर्बानी मुझे जन्नती करेगी। दिल करता है तुम्हारा मुंह नोच लूँ। अब तो ये तुम्हारा ही है, नोचो या प्यार करो, पर पहले किचन में जाकर कुछ खा पी लो। तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी तुमने यहाँ से फ़रार भी होना है। खाली पेट कहाँ तक जाओगी? अमल किचन की बजाय बेडरूम में चली आई। अंदर से दरवाज़ा लॉक किया। बेड पे खाली मैट्रेस मुंह चढ़ा रहा था। उस पर कोई चादर वगैरह मौजूद नहीं थी। उसने किसी चादर की तलाश में नज़र दौड़ाई। अलमारी नज़र आई।
جسے کھولا تو اس کے اندر ایک کھانے میں تو صرف خشک میوہ جات اور ٹن وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ دوسرا کھانا کھولا تو اس میں مردانہ لباس تھے۔ مایوسی سے دونوں پٹ بند کیے اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ٹیلی ویژن ایک دفعہ پھر سے چل رہا تھا۔ اس نے بظاہر سٹنگ روم نظر آتے ایریا پر نظر ڈالی مگر کوئی چادر نظر نہ آئی۔ کچن کا رخ کیا، گرم کھانے کی خوشبو نے پیٹ کی انتڑیوں میں نئی امید پیدا کی جس کے تحت انہوں نے انگڑائی لی، مگر اس کا دھیان کھانے کی بجائے اس پردے کی جانب گیا جو کچن کے سامنے دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر پردے کا کونا پکڑ کر اندر جھانکا۔ سامنے گیلری تھی جس میں ایک عدد پیٹی اور کچھ ٹرنک نظر آئے۔ عام حالات میں وہ کبھی یہ کام نہ کرتی، پر اس وقت ہڈیوں میں گھستی سردی اس کا خون منجمد کر رہی تھی۔ گیلے بال، سر پہ نہ کوئی ٹوپی، نہ چادر، نہ جرسی، نہ سویٹر۔ اسٹول پہ کھڑی ہو کر اس نے گیلری تک پہنچنے کی کوشش کی مگر پہنچ نہ پائی۔ باہر جا کر ایک عدد لکڑی کی مریل سی کرسی لائی، اس پہ کھڑے ہو کر گیلری تک ہاتھ پہنچے۔ وہ پھر اس نے ان ہاتھوں کی مدد سے خود کو اوپر کھینچنا چاہا تو کرا نکل گئی۔ جلنے کی وجہ سے الٹے ہاتھ کی جو جلد اکھڑی ہوئی تھی وہ پھٹ گئی۔ خون رسنے لگا۔ اپنی بے بسی پہ آنسو نکل آئے۔ کرسی سے نیچے اتر آئی اور لات مار کر کرسی ایک طرف گرا دی۔ آستین کی پشت سے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر چولہے کے قریب رکھی دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ اندر پڑی بریانی دیکھ کر یوں محسوس ہوا جیسے پکا کر فریز کی گئی ہو۔ شیل پہ کونے میں پڑا چھوٹا سا مائکرو ویو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جگہ پہلے سے ہی کسی کے استعمال میں تھی۔ دل نے کھانے سے روگردانی کرنے کا مشورہ دیا تو دماغ نے فوراً سرزنش کی، جب سانس آ جا رہے ہیں تو کھانا چھوڑ دینے سے کس مسئلے کا حل نکلنا ہے، کس کی صحت پہ اثر پڑنا ہے، اور جس کے ساتھ اس وقت مقابلہ ہے وہ تو کھا پی کر مزے کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے جو ایک واحد پلیٹ نظر آ رہی تھی اس میں چاول نکال کر مائکرو ویو میں رکھ کر اس کو آن کیا۔ پانی کا گلاس اور چاول لے کر جب کمرے کو جا رہی تھی تو صوفے پہ پڑا کمبل نظر آیا۔ چاول کمرے میں رکھ کر باہر آئی اور کمبل بھی لے آئی جسے بیڈ پر پھینک کر اپنے پیچھے دروازہ لاک کر دیا۔ آپ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ بیوی کی بھرائی ہوئی آواز پر جہانگیر نے تپ کر جواب دیا۔ تو اور کیا کروں؟ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کریں۔ کیوں میں ایسی بیٹی کے پیچھے جاؤں جس کو میری محبت کا احساس ہی نہیں ہو؟ اس دن میری ہر منت، ہر واسطے کو بے مول کر کے اس شو پہ گئی تھی۔ میرے دل سے وہ اس دن اتر گئی تھی، اب بھی وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ جو خط وہ ایمان کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی تم خود اس کی تحریر پڑھ چکی ہو، اب باقی کیا بچتا ہے؟ وہ فاز کو ناپسند کرتی تھی، اس کے ساتھ گھر کیسے چھوڑ گئی؟ اور ایسا ہوا بھی شو کے دوران۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے عمل کبھی کسی پہ اتنا اعتبار نہیں کر سکتی کہ اس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ جائے۔ عجیب پاگل عورت ہو، اس دن تمہارے سامنے ہی اس نے کہا تھا نا کہ اگر ہم لوگ اس کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ اپنے شوق کے لیے یہ گھر بھی چھوڑ جائے گی، تو اب چھوڑ گئی ہے۔ فاز کے دوست کے الفاظ اگر کہو تو دہرا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بس ماڈلنگ کے نام پہ دونوں کا اختلاف تھا۔ اس دن شو کے دوران فاز اس کو ملنے گیا تھا اور ایک ہی سوال کیا، میں یا ماڈلنگ؟ وہ ماڈلنگ چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئی۔ اگر ایسی بات تھی تو ان لوگوں کو گھر چھوڑ کر جانے کی کیا آفت آئی ہوئی تھی؟ یہاں کون ان کے رشتے کی مخالفت کرتا؟ میں تو چاہتے ہوئے بھی اس ڈر سے عمل کے ساتھ فاز کا نام نہیں لیتی تھی کہ عمل سر عام فاز کے بارے میں برا بھلا بولتی تھی۔ مجھے تو فاز پسند تھا، ہم سے کہہ دیتی، ہم خود اپنے ہاتھوں دونوں کی شادی کروا دیتے، یوں برادری کے سامنے شرمندہ تو نہ ہونا پڑتا۔ کل باجی کلثوم آئی تھی، منہ پھاڑ کر کہہ گئی ہماری بھی بچیاں، مگر مجال ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو خاندان کی عزت پر حرف لگائے۔ ایک عمل ہے، کبھی اس کی تصویریں اخباروں میں آتی ہیں اور آج کل ٹیلی ویژن میں کمرشل ایڈ میں بھی آ رہی ہے، کسی بیوٹی کریم کا کمرشل ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اللہ جانے سچ ہے یا نہیں، میں کون سا ٹی وی دیکھتی ہوں؟ جہانگیر صاحب کے لب بھینچ گئے، سرد لہجے میں بولے، ایمان کو یہاں بلاؤ۔ جہانگیر صاحب کو نئے سرے سے غصے میں دیکھ کر امو کو لگا شاید کچھ غلط کہہ گئی ہیں۔ انہوں نے ایمان کو آواز دی جو 2 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوئی، کالی جینس کے اوپر ایڈیڈاس کی ہوڈی پہنے، لاپرواہ انداز۔ جی امو، آپ نے بلایا؟ تمہارے ابھی نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی ابھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ عمل کی کمرشل آن ایئر چل رہی ہے؟ ایمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جی ابھی یہ کب ہوا؟ کیا تمہارے علم میں تھا؟ ابھی میں نے ان کو منع کرنے کی پوری کوشش کی تھی، آپ خود ان کی ضدی اور ہر درمی سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ کسی کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتی ہے، ماننا تو دور، وہ تو میری رائے سننا گوارا نہیں کرتی، الٹا مجھے دھمکی لگا دی کہ اگر کمرشل کے منظر سے آنے سے پہلے میں نے آپ کو کچھ بتایا
तो وہ اپنے انسٹاگرام پر میری سب سے بری دکھنے والی تصویر اپلوڈ کر کے اپنے 5000 فالورز کو ٹیگ کر دے گی۔ وہ سبھی آپ کو بتانے کی خواہش رکھنے کے باوجود میں اس بات سے ڈر گئی تھی۔ امل آپ کی انتہائی خودغرض بہن ہے، ان کو جو چاہیے ہوتا ہے ہر حال میں حاصل کر کے رہتی ہیں۔ امو بھی تو بس ان کو ہی مہنگے کپڑے اور میک اپ خرید دیتی ہیں، جب میں کچھ مانگوں تو کہہ دیتی ہیں پیسے نہیں ہیں، سارے پیسے اپنی لاڈلی کے لیے ہوتے ہیں۔ اب فاض بھائی کے حق میں اللہ خیر کرے۔ ویسے عجیب بات ہے، دونوں ہی لاوا ہیں، سمجھ سے باہر ہے، ایک دوسرے کو پسند کیسے کر لیا اور شادی بھی بھاگ کر کی ہے، یعنی ہم کوئی خوشی نہ دیکھ لیں۔ اچھا بس کرو، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے پیسے لے کر خرید لیا کرو۔ شکریہ ابھی، اب میں جاؤں، کل میرا کیمسٹری کا ٹیسٹ ہے اور ابھی تک تیاری کوئی خاص نہیں ہوئی ہے۔ ہاں جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ایمان باپ کو گلے مل کر گال پہ پیار کرنے کے بعد ماں کو پیار کر کے واپس ہو گئی۔ جہانگیر صاحب نے فون اٹھایا اور امو کمرے سے نکل آئے، ان کے لبوں پر بڑبڑاہٹ تھی۔ جا امل، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ماں کے سفید سر میں خاک ڈال کر انعام والا کام کیا ہے بیٹی، کمرشل کی ہی کسر بچی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ نئے سرے سے ان کی آنکھ میں نمی بھر آئے۔ بیوی اور بیٹی کے کمرے سے جانے کے بعد جہانگیر صاحب نے اپنے بھائی کا نمبر ملایا۔ جیسے ہی دوسری جانب سے فون اٹھایا گیا وہ چھوٹتے ہی بولے، السلام علیکم بھائی جان، امل کی ماں تو بہت ہی پریشان ہو رہی ہے، کیا ہم لوگوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ سلام کے جواب کے بعد اورنگزیب صاحب نے لمبی سانس کھینچی اور بولے، جہانگیر، فیصلہ لے لیا تھا، اس پر عمل ہو چکا ہے، اب کیوں متذبذب کا شکار ہو رہے ہو؟ کیا بیٹی کا کمرشل نظر سے نہیں گزرا ہے؟ چلو کوئی چائے بسکٹ کی مشہوری کرتی تو اتنا محسوس نہ ہوتا، نہ جانے کس واحد چیز کو پروموٹ کر رہی ہے۔ مجھے اپنے فیصلے پہ رتی بھر بھی پچھتاوا نہیں ہے، میں تو بس آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا، اس کی ماں کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ رونا دھونا تو ختم ہو، گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ بات سنو جہانگیر، خاندان کو یہ علم ہونے کی دیر ہے کہ عمل کو اس کی مرضی کے خلاف فاض زبردستی ساتھ لے کر گیا ہے، وہ طوفان اٹھے گا کہ خدا کی پناہ، پھر چاہے لاکھ مرتبہ کہو کہ ہم دونوں کی رضا شامل ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ عمل کو سب کی ہمدردیاں ملنی ہے اور اس نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ فاض بیچ میں خواہ پسا جائے گا۔ اس وقت میری نظر میں تو سب سے بہتر حل تو یہی ہے کہ خاموش رہ کر فاض اور عمل کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ البتہ یہاں گھر پہ فاض کی بھابھی اور ماں اسی موضوع پہ پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے بول دیا، اتنا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا ہے، دونوں نے شادی ہی کی ہے، جو کہ ساری دنیا کی ہی ہونی ہوتی ہے، اس بات کو لمبا کھینچ کر اس میں سے کیا برآمد ہونا ہے؟ تھوڑے توقف کے بعد بولے، اب ہر کسی کو یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ ہماری بیٹی کی نظر میں ہمارے کہے کی اوقات دو کوڑی کی نہ تھی، اپنی منانے نکلی تھی، ہم نے اپنی تدبیر چلا دی، اب آگے اس کا انجام کیا ہونا ہے اس کی مجھے تو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ عمل اپنے سارے اختلافات ایک طرف ڈال کر فاض کے ساتھ راضی خوشی نبھا کرے گی۔ اب یہ فاض کی قسمت، مجھے تو سارے خاندان میں ایک وہی نظر آیا جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے اپنے سے وابستہ رشتوں کی قدر کرتا ہے۔ اب وہ عمل کا دل جیت پاتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ بھائی صاحب، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر میری بیٹی فرما بردار ہوتی تو میں اپنے گھر سے اس کو اس کی خوشی کے ساتھ رخصت کرتا۔ عمل کے لیے فاض میری سب سے پہلی پسند تھا۔ اچھا، اپنی طرف سے عمل کا مستقبل محفوظ کرنے کی میں نے تو اپنی سی کوشش کر دی ہے، اب آگے اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ عمل کے دل میں نرمی ڈال دے تاکہ وہ فاض کے ساتھ انا سے پیش نہ آئے۔ اللہ بہتر کرے گا، تم فکر مند نہ ہو۔ ایک تو اس بدتمیز کا نمبر بن جا رہا ہے، ورنہ تم مجھ سے بات ہی کر لیتے، تسلی ہو جاتی۔ کوئی نہیں، جب وقت ملا وہ خود ہی کال کر لے گا۔ اچھا اب اجازت دے، آپ کا کافی سر کھا لیا ہے، بھابھی اور بچوں کو کچھ دن گاؤں لے آؤ، خیال بٹے گا، کہیں بھابھی بیمار نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، خود تو نہیں آ پاؤں گا، ان لوگوں کو بھیج دیتا ہوں، چلو جیسے مناسب سمجھو، اللہ حافظ۔ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں یار، جو تمہاری تصویریں لی تھی نا وہ تمہارے فیس بک اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اپنے فون پہ بیٹھی مانی نے تعصب سے سر ہلایا اور بولی، موسیٰ، یہ جو میرے بھائی صاحب ہیں نا، یہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقت پسند نہیں رہے ہیں، کیونکہ جس کے لیے یہ ہر ماہ بلا ناغہ تمہاری تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونی ہے۔ موسیٰ کے باپ نے نفی کرتے ہوئے کہا، یہ تو تم میں بھی شک کرتی ہو، میں اس کو دکھانے کے لیے تھوڑی اپلوڈ کرتا ہوں۔ ہاں بھائی صاحب، ہم تو سب پاگل ہیں نا۔ موسیٰ کے نام کی آئی ڈی ہے جو صرف میرا، آپ کا اور اپنے اس لفنگے کا میوچل فرینڈ ہے، سن رہے ہیں؟ صرف ان کا فرینڈ ہے جن کی آئی ڈی پر اس کا آنا جانا ہو سکتا ہے، موسیٰ کی بات نہیں ہے۔ بھائی اپنی ذات پہ اس قدر زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ تم میری والدہ والے کام کیوں کرنا چاہتی ہو؟
1000 دفعہ کہہ چکا، میری ماں ان کاموں کے لیے کافی ہے، تم اپنی انرجی ضائع نہ کیا کرو۔ بابا آنی کیوں لڑ رہی ہے؟ بیٹے اس کے ایگزام آ گئے ہیں نا، اور اس نکمی نے بالکل بھی پڑھائی نہیں کی ہوئی، سارا سال بس دوستوں کے ساتھ مستی کرتی رہتی ہے، اب اس کو سوچ سوچ کر غصہ چڑھ رہا ہے۔ مانی نے مکمل احتجاج کیا۔ جی نہیں، موسیٰ کو پتہ ہے اس کی آنی بہت لائق اور محنتی ہے، وہ بہت اچھی طالب علم ہے، اپنا ہر کام وقت پر کرتی ہے، اس لیے اس کو ایگزام سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے۔ موسیٰ کے باپ نے بڑا حیران ہو کر پوچھا، اچھا جی؟ جس پہ مانی نے اس سے بھی لٹکا کر کہا، ہاں جی۔ وہ اپنا کام پورا کر کے اٹھا۔ موسیٰ آپ تیار ہو؟ مانی نے پوچھا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں جی، موسیٰ اور میں بال کٹوانے جا رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ جب تک آپ بال کٹوائیں گے میں مارکیٹ سے کتاب کا پتہ کر لوں گی۔ وہ اپنا والیٹ نکال کر کیش چیک کرنے کے بعد واپس جیب میں رکھتے ہوئے بولا، ابھی آپ کو کتاب یاد آئی ہے، مارکیٹ پہنچ کر یاد آئے گا آپ کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، الماری میں ایک بھی موزوں سوٹ نہیں ہے، پھر آپ کو کسی ریسٹورینٹ کے آگے سے گزرتے وقت اچانک سے یاد آئے گا کہ آپ کی فلاں دوست ابھی کچھ دن پہلے یہاں سے کھانا کھا کر گئی ہے، کیوں نہ ہم بھی کھا کر دیکھیں۔ آخر وہ سچ بول رہی تھی۔ مانی ہنسی اور اپنا بدلہ لیتے ہوئے بولی، جو مرضی کہتے رہیے، کم از کم میں کسی کے دیکھنے کے امکان کے پیچھے غور کریں۔ یقین نہیں ہے، فقط امکان ہے، اور اس امکان کے پیچھے 3 سال سے ہر ماہ بلا ناغہ موسیٰ کی تصویریں اپلوڈ کرنے والی میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ وہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ مانی کو مارکیٹ میں اتار کر وہ موسیٰ کو ساتھ لیے اپنے حجام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ نے جاتے ہی اعلان کیا، چاچو آج آپ میرے بال نہیں کاٹیں گے، بس بابا کے کاٹ دے۔ اشفاق نے آئی، ان کے گاؤں والے سیپی کا بیٹا تھا۔ 2 سال پہلے اس نے یہاں لاہور کی مصروف ترین مارکیٹ میں دکان کرائے پہ لے کر اپنا کام شروع کیا تھا۔ جب اس نے دکان لینی تھی، پگڑی میں 20 لاکھ مانگا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ترکی میں یہ کام کرتا رہا تھا جس سے اس نے پیسے جمع کیے تھے، مگر پھر بھی 20 لاکھ نہیں کر پا رہا تھا۔ تب وہ موسیٰ کے باپ کے پاس آیا تھا کہ اگر وہ اپنی گارنٹی پہ اس کا کام کروا دے۔ وہ 2 سال سے ہر دفعہ بال کٹوانے اسی کے پاس آتا رہا تھا، اور یہ سوال ہمیشہ اس کے دماغ میں جنم لیتا تھا، آخر اس نائی کی مدد پہ کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس بات کا جواب ابھی تک نہیں ملا تھا، یا شاید وہ جواب کی سچائی کو ماننے سے انکاری تھا۔ اشفاق نے موسیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جسے موسیٰ نے تھام لیا، تو شہزادہ آج بال نہیں کٹوائے گا؟ موسیٰ نے فوری ہاں میں ہاں ملائے۔ تو پھر آپ آئے کیوں ہو؟ موسیٰ اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ بولا، میں تو آپ کی بلی کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا ہوں۔ اشفاق بولا، بلی تو آپ کے گھر پہ بھی ہے۔ وہ تو بلی کا بچہ ہے، آپ کی تو بڑی بلی ہے۔ شفاق انکل، بلو کدھر ہے؟ آپ بیٹھو، میں منگواتا ہوں۔ موسیٰ نے پریشانی سے پوچھا، کیا وہ آج نہیں آیا ہے؟ اوپر جو بیوٹی پارلر والی ہے نا، وہ بلو کو لے کر گئی ہے۔ اشفاق نے لڑکے کو اشارہ کیا، جاؤ لے کر آؤ۔ ساتھ ساتھ وہ موسیٰ کے باپ کے بال کاٹنے کا سامان بھی کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ صفائی تھی، مگر اب وہ صرف خاص گاہکوں کے بال خود کاٹتا تھا، باقی کام اس کے ماتحت دیکھتے تھے، کیونکہ اس کے پاس رش ہی اتنا ہوتا تھا کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ہر کسٹمر کو خود سروس دیتا، مگر اس نے کام کا معیار بہت اعلیٰ رکھا ہوا تھا۔ بابا جان، کیا میں ان انکل کے ساتھ بلو کو لینے چلا جاؤں؟ وہ پر امید نظروں سے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے اشفاق سے پوچھا، محفوظ ہے؟ جی چودھری جی، جو 4 لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، خواتین کا پارلر ہے، یہ 2 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ موسیٰ کو جانے کی ہری جھنڈی ملنے کی دیر تھی۔ وہ ایک ورکر کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ باہر کو ہو لیا۔ اشفاق نے اس کے بال کاٹ دیے، اب شیو بنا رہا تھا۔ اس دوران موسیٰ کے ساتھ جانے والا لڑکا اکیلا واپس آ گیا تھا۔ موسیٰ کا پوچھنے پر اس نے کہا، پارلر والی باجیاں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ جب اس کے بابا نے واپس جانا ہو تب آ کر موسیٰ کو لے جانا۔ وہ فارغ ہو گیا تو لڑکے کو ایک دفعہ پھر بھیجا، مگر اس دفعہ بھی وہ اکیلا ہی واپس آیا۔ سر جی، وہ باہر ایک باجی کھڑی ہیں، کہہ رہی ہیں موسیٰ کے بابا کو باہر بھیجو، ان سے ملنا ہے۔ وہ باہر نکلا اور موسیٰ کے ساتھ کھڑی خاتون کو دیکھ کر وہ ڈھیلا پڑ گیا، کیونکہ وہ چہرہ اجنبی نہیں تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے پرنم مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، یہ 1 ماہ کا تھا جب میں نے اس کو ویڈیو کال پہ دیکھا تھا۔ اس کی پیدائش سے پہلے میں اس کی ماں کو کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ تمہارے بچے نے بہت جوان ہونا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں ہی لمبے قد والے ہیں۔ آج اس کو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ اپنے یقین کی تصدیق کے لیے پہلے میں نے اس سے اس کے بابا کا نام پوچھا، پھر اس کی دادی امی کا، پھر اس کی خالہ کا، دادا کا۔ اس کو سب کے نام معلوم ہے سوائے اپنی ماں کے۔ اس کا جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ کو یوں اتنے عرصے بعد دیکھ کر خوشی ہوئی ہے؟ جہاں تک رہا آپ کا سوال تو اتنا ہی کہوں گا، موسیٰ کو صرف ان لوگوں کے نام پتہ ہیں جو لوگ اس کے لیے اہم ہیں، جن کے لیے وہ اہم ہے، جو اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ وہ دکھ سے بولی،
وہ اس کی ज़ندگی میں ہو یا نہ ہو، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی اہم ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں موسیٰ کے سامنے ایسی بے معنی گفتگو کا قائل نہیں ہوں جو اس کے ننھے سے دماغ میں کسی قسم کی کنفیوژن کو جنم دے اور اس کی شخصیت میں کسی قسم کی کمی بیشی کا باعث بنے۔ وہ آپ کے لیے اہم ہوگی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہمارے لیے وہ لوگ اہم ہیں جن کے لیے ہم اہم ہیں۔ وہ بھی دوبدو بولی۔ اگر یہ بات ہے تو اپنی آنکھوں کو بھی اپنی طرح جھوٹ بولنا سکھائیے۔ میں چلتی ہوں، مگر مجھے آپ سے اجازت چاہیے۔ بلکہ نہیں، اجازت کیوں؟ اس پہ میرا بھی حق ہے۔ میں اس کے لیے تحائف لانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ میرا اکلوتا بھانجا ہے۔ وہ رہ نہ سکا، کہہ دیا۔ ہاں جی، اسی لیے آپ نے آج سے پہلے کبھی اس سے ملنا پسند نہیں کیا ہے۔ خیر، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں بغیر کسی تکلف کے تشریف لائیے۔ میری امی آپ سے مل کر خوش ہوں گی۔ السلام علیکم۔ اس لڑکی نے جانے سے پہلے موسیٰ کو پیار کیا۔ موسیٰ کے بال کٹوانے کے بعد انہوں نے مارکیٹ سے مانی کو اٹھایا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بولی، آپ یقین نہیں کریں گے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ماضی کے جھروکوں سے نکلتے ہوئے بروقت بولا، ہاں جی، آپ کی من پسند سیلیں لگی ہوگی، اور کیا ہونا ہے۔ قسم سے بھائی، اچھا ہوا آپ نے جانے سے پہلے مجھے زیادہ پیسے دے دیے۔ ماریا بی کے نئے ڈیزائن اور کیا ہی کمال کی کلیکشن آئی ہے، اور سب پہ 30% آف تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ تم نے ایک کہاوت سنی ہوگی، کہتے ہیں نا، ماंس کھانے والے کو ماंس مل ہی جاتا ہے۔ تمہارا وہی حساب ہے، جہاں جاتی ہو سیل لگی ہوتی ہے۔ میں تو پریشان ہوں، ہر دفعہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یا پھر تم ڈنڈی مارتی ہو، مجھے سیل کا بہانہ بنا کر ہاتھ صاف کرتی ہو؟ مانی نے نظر چراتے ہوئے کہا، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا۔ موڑ کاٹنے کے بعد گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر روکتے ہوئے بولا، جی جی، بس آگے آپ نہ بھی بتائیے، تب بھی میں مضمون سمجھ گیا ہوں۔ کتنے لگائے ہیں؟ مانی بیچاری سی صورت بنا کر بولی، زیادہ نہیں ہے، بس 20,000 ہی کم پڑے تھے۔ پتہ کیا ہوا، ان لوگوں کے پاس میچنگ جیولری آئی ہوئی تھی، تو میں نے فیصل بھائی کو کہہ دیا بل بھائی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، مجھے جو لینا ہے لوں، وہ جانے اور آپ جانے۔ آپ میرے کھاتے میں لکھ لینا، ایک دن جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ ایک لگاؤں گا اور ساری ڈاکٹری باہر نکل آئے گی۔ اس لڑکے کو بتاؤ کون سا فلیور لینا ہے۔ موسیٰ، آپ کون سا فلیور لوگے؟ موسیٰ بابا سے بات نہیں کرے گا۔ سوری میری جان، بال تو کٹوانا ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ مجنوں لگنے لگو گے۔ مانی نے ٹکڑا لگایا، بالکل اپنے بابا کی طرح، جو بال کٹوانے کے بعد بھی مجنوں ہی لگتے ہیں۔ مانی، آپ کو پتہ ہے وہاں ہم کو ایک نئی آنٹی ملی، وہ مجھے پیار کر رہی تھی، کہتی میں موسیٰ کی ممی کی دوست ہوں۔ مانی، وہ کہہ رہی تھی موسیٰ اپنی ممی کی طرح دکھتا ہے۔ مانی نے سوالیہ نظروں سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے باہر دیکھنے لگا، جس پر مانی نے گہرا سانس بھر کر موسیٰ کی پیشانی چومی اور پر یقین لہجے میں بولی، موسیٰ سہارا اپنے بابا پر گیا ہے، تھوڑا تھوڑا اپنے نانا جیسا بھی لگتا ہے، دادو جیسا بھی ہے، دادا جیسا بھی ہے۔ موسیٰ تو بہت ہی پیارا ہے، ابھی وہ اپنی آئس کریم اپنی مانی کے ساتھ شیئر کرے گا۔ موسیٰ ایک دم چوکنا ہوا، نہیں جی، یہ چیٹنگ ہے، آپ ہمیشہ میری آئس کریم کھا جاتی ہیں، اپنی 2 لے لیں۔ نہیں نا، تمہاری آئس کریم سب سے مزے کی ہوتی ہے، مجھے وہی چاہیے۔ موسیٰ باتوں میں لگ گیا تھا، اس کے باپ کے چہرے پہ گہرا سکوت رقم تھا۔ عشقیاں پریشانیاں بھی خوب نے، جان بوجھ نادانیاں بھی خوب نے، ہن اداسی چو بھی مل جاندہ سکون، دل دیاں ویرانیاں بھی خوب نے، آپ اپنے نال ہی کریے فریب، اف بے ایمانیاں بھی خوب نے، ہاں محبت کافی دیندی غم مگر دیکھ مہربانیاں بھی خوب نے، عاشقی وچ لطف بے شمار نے، یار پر قربانیاں بھی خوب نے، ناز نال تبدیل کر گئے راستے، یا خدا شیطانیاں بھی خوب نے، کچھ گلاں بے شک نہیں ہویاں پوریاں، دیکھ پر اعلانیاں بھی خوب نے، فخر کر سرتاج دیوانہ تیرا، اس دیاں دیوانیاں بھی خوب نے۔ غن گرج کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی، حالانکہ وہ سونے کی نیت سے نہیں لیٹی تھی، مگر پیٹ بھر کر کھانے کے بعد گرم کمبل میں خود کو لپیٹ کر لیٹی تو دنیا کا ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے حسیات بیدار ہوئے۔ اپنے گرد پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر پہلا اندازہ یہی لگایا کہ ابھی تک دن نہیں نکلا ہے، پر اگلے ہی پل چمکنے والی بجلی نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ بجلی کے کڑکنے کی آواز اس قدر تیز تھی، یوں محسوس ہوا کہیں قریب ہی گری ہو۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اتری اور یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ جس دروازے کو وہ اندر سے لاک لگا کر سوئی تھی وہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ بتی جلائی تو بیڈ پہ فقط ایک کمبل نہیں تھا، کمبل صرف دائیں طرف تھا جہاں وہ سوئی ہوئی تھی، جبکہ بیڈ کے بائیں طرف چادر بچھی تھی، سرہانہ رکھا ہوا تھا، اور رضائی کی تہہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ بیڈ پہ صرف وہی نہیں سوئی تھی، دوسرے سرے پہ کوئی اور سویا تھا۔
اب اس کوئی اور کا سراغ لگانا اس وقت دنیا کا آسان ترین کام تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق اس جگہ پہ عمل کے علاوہ صرف ایک اور شخص موجود تھا جس کا نام لینے کو بھی من نہیں کر رہا تھا۔ 2 پل کو آنکھیں موند کر اس نے نئے سرے سے جاگتے غصے کو گہرا سانس بھر کر قابو کرنے کی کوشش کی۔ کمرے سے نکلی تو احتیاط بھری نظروں سے جائزہ لے رہی تھی، مگر ہال میں کوئی زیرو نہیں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ واش روم کے کھلے دروازے سے اندازہ ہو گیا کہ ادھر بھی نہیں ہے۔ بے اختیار شکر کا سانس بھرا، مگر اگلے پل کھڑکی کے بیرونی منظر پر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جس آواز سے آنکھ کھلی تھی وہ بادلوں کے گرجنے کی تھی۔ می پورے جوش و خروش کے ساتھ برس رہا تھا۔ شوق کے عالم میں چلتے ہوئے جا کر اس نے خارجی دروازہ کھولا۔ پانی کے فوار نے استقبال کیا، جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ نظروں کے سامنے گہرے سبز پتوں والے درخت تھے جن کی اونچائی آسمان کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ جنگلی گھاس نے کوئی حصہ خالی نہ چھوڑا ہوا تھا جو اس وقت تیز ہوا میں ناچتی ہوئی آسمان سے چھما برستے پانی میں نہا رہی تھی۔ اتنی موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھی جیسے اوپر نل چل رہے ہوں۔ اپنے پلان پہ پانی پھرتے دیکھ کر عمل کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ گردن موڑ کر وال کلاک پہ نظر ڈالی جہاں 11:30 ہو رہے تھے۔ اس نے ایک دفعہ تو جوش میں یہی سوچا کہ بارش ہو رہی ہے تو کیا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، جبکہ وہ شخص بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس سے بہتر وقت بھلا کون ہو سا ہوگا، کیونکہ سامنے ہوتے ہوئے وہ جتنا مرضی دعویٰ کر لے بھاگنے وہ مجھے پھر بھی نہیں دے گا۔ زبانی کلام ہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں سے جانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے ماڈلنگ کرنے دیا جائے گا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر میں اس کو کیوں یہ احساس دوں کہ اس کے کہے الفاظ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھے گا کہ بس نکاح کی دھمکی پہ ہی اس کی ہوا نکل گئی۔ میں آرام سے سوچ سمجھ کر یہاں سے نکلوں گی، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ہائے ڈیزائنر، اپنے لہنگے کے چوری ہونے پہ میری جان کو خوب روئی ہوگی، گالیاں کو اس نے بھی دیے ہوں گے۔ اس کے خیال کے ساتھ ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ کیا واقعی امو اور ابھی نے اس جھوٹے خط کا اعتبار کر لیا؟ یعنی وہ مجھے اتنا بے وقوف اور بے اعتبار سمجھتے تھے کہ میرے خلاف بچھے جال میں وہ اتنی جلدی پھنس گئے۔ ایمان نے تو ان کو بتا ہی دیا ہوگا کہ میں کسی لڑکے کے لیے اپنا گھر چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے لڑنے کا آج مجھے یہ صلہ ملا ہے کہ میرے سے اتنی بڑی بڑی غلطیوں کی توقع رکھی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ سوچنے کو ملا بھی تو کون؟ فاض اورنگزیب، جس شخص کو کبھی میں نے منہ تک نہ لگایا، آج اسی کے نام سے مجھے ذلیل ہونا پڑ گیا۔ یوں ہی سوچوں میں غلطا وہ نہ جانے کتنا وقت دروازے کے بیچ کھڑی رہی۔ اس دوران فاض نہ جانے کہاں تھا۔ نہ تو عمل کو تجسس جاگا، نہ ہی اس نے پتہ لگانے کی کوشش کی۔ بجلی چمکی تو شدت اس قدر تھی کہ عمل قد سے اچھلی۔ سر دروازے کو لگا، نانی یاد آ گئی۔ اس نے بجلی کے خوف سے دروازہ بند کر دیا، گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کیا۔ جب دوبارہ بجلی نہ چمکی تو اس نے منہ دھویا اور صوفے پہ ٹک کر باہر دیکھنے لگی۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، 2 سیکنڈ کی بریک لیے بغیر۔ بیرونی سرسبز و شاداب منظر دیکھ کر عمل نے سوچا، اگر حالات وہ نہ ہوتے جو اس وقت ہیں تو یہ جگہ انتہائی حسین لگتی، کسی شاعر کا خواب، رومانٹک۔ پر عمل کو سوائے ناگہانی آفت کے اور کچھ یاد نہ تھا۔ مجھے یہاں پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ کوشش کروں گی تو کامیابی کی صورت نظر آئے گی۔ اس بے اعتبار اور گھٹیا انسان کا کیا پتہ نہ جانے کیا قدم اٹھائے۔ آخر کسی نیک نیت سے تو وہ مجھے یہاں انجان اور ویران جگہ پہ تو نہیں لایا ہے نا۔ یہ آدمی جس کے بارے میں بھری آبادی والی جگہ پر اچھی بات سننے کو نہیں ملتی، وہ یہاں کیسے اپنے نفس کو چلا کر نیک بنے گا؟ ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکلنے کی راہ مل جائے۔ فاض اورنگزیب، تمہیں عدالتوں میں یوں گھسیٹوں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جسم میں ایک نیا عزم دوڑتا محسوس ہوا۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی، مگر شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس نے سارے گھر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ نتیجے میں ہاتھ سے خون بہنے لگا، جو تھوڑا سا زخم رات کو ہوا تھا۔ کسی چیز کے لگنے سے جلد اتر کر خون رسنے لگا تھا۔ دانت مضبوطی سے بھینچ کر اس نے بیڈ شیٹ کاٹ کر پٹی کی صورت ہاتھ پہ باندھ لی۔ جرابیں پہن کر جوتا پہنا، جو تھا تو بند ہی، مگر اتنا مضبوط ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ ان سے نیچے جھاڑی دار راستوں کی مار برداشت کر سکتا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے 2 مردانہ جرابوں کے جوڑے پہنے تھے۔ ایک بھاری جرسی پہننے کے بعد اوپر کپڑوں میں سے ملنے والا مفلر اوڑھا۔ آٹے والے بڑے سے پلاسٹک کے بیگ میں سے آٹا ٹب میں ڈال کر بیگ خالی کیا، اس کو الٹا کر کے ایک کونا موڑا اور اس کو اپنے سر پہ رکھ کر بیڈ شیٹ سے ایک اور پٹی کاٹ کر رسی کی شکل اس بیگ کو اپنی کمر پہ باندھ لیا۔
किचन से एक छुरी उठाई, माचिस की डिब्बियाँ जेब में रखी। ढूंढने से भी कहीं टॉर्च ना मिली। पूरे 12:15 वो हट से निकल आए। जिस तरफ पैरों के 1-2 निशान जा रहे थे, दिल कड़ा करके उसी रास्ते पे कदम डाल लिए। खुशफहमी तो पहले भी कोई ना थी, मगर जब हर कदम पे पैर ज़मीन में धंसे हुए महसूस हुए तो जी चाहा वहीं बैठकर फाज और उसकी अगली पिछली नस्लों के लिए गीत गाए। 2-4 मिनट में ही वो हट से काफ़ी दूर आ गए। क्योंकि कदम मिट्टी से भारी होने के बावजूद उसने स्पीड कम ना की। बारिश मुसलसल जारी थी, पर चूंकि अब वो दरख्तों की छांव में चल रही थी, जिनके पत्तों ने उसको शेल्टर तो दिया था, मगर वहीं दिन की रोशनी जो पहले ही आधी बादलों ने छुपा दी थी, बाकी की कसरत दरख्तों की घनी छांव ने पूरी कर दी। वो जल्द से जल्द उस जंगलनुमा जगह से निकलकर किसी रोड तक पहुंच जाना चाहती थी। अगर दिन के 12 बजे रोशनी का ये आलम था तो ये बात आम फहम थी कि 2 से 3 घंटे बाद दिन बिल्कुल ढल जाएगा और अंधेरा मज़ीद गहरा हो जाएगा। खौफज़दा नज़रों से अपने इर्द गिर्द के माहौल पर सरसरी सी नज़रें दौड़ाती वो लंबे लंबे डग भर रही थी, जहाँ कहीं शाखें ख़त्म होती, बारिश का पानी आबशार की तरह उसके सर पे गिरता। ना उसके पास घड़ी थी, ना फ़ोन, ना सिमत का तयन करने का कोई आला, ना ही ये इल्म था कि वो किस इलाके में मौजूद है। चल चल कर टांगों में दर्द होने लगा। अंधेरा बढ़ चुका था। खौफ ने दिल में अपने पंजे मजीद गहरे कर लिए थे। एक तो बारिश का शोर, ऊपर से मुख्तलिफ सिमतों से उठने वाली जानवरों की आवाज़ें, चार चरमन के भारी जूते, भीगी जर्सी, बिखरे बाल, सुर्ख होकर मुसलसल बहती हुई नाक, ठंड से सुन होते हाथ, और दूर दूर तक किसी सड़क के आसार नजर नहीं आ रहे थे। हाउ, अनजानी सिम से उठने वाली ये आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। खौफ से चारों ओर गर्दन घुमाकर अंदाज़ा करना चाहा कि आखिर आवाज़ किस सिम से आई है, मगर नीम अंधेरे में कुछ भी नज़र न आया। सांस धूंकने की तरह चल रहा था। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। वो अगर अंदाजे के तौर भी कहती, तब भी उसको हट से निकले हुए 2 से ढाई घंटे बीत चुके थे, और अब वो कोशिश भी करती तब भी ये नहीं कह सकती थी कि जहाँ वो इस वक्त मौजूद है, हट वहाँ से किस सिमत में और कितने फासले पर है। यानी वापसी भी नामुमकिन नज़र आ रही थी। अब की दफ़ा आवाज़ शायद चंद मीटर के फासले से ही आई थी। अमल ने अपने कांपते हाथों से छुरी पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की। तो अमल जहांगीर, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। एक जंगली जानवर को पीछे छोड़कर भागी हो और दूसरे का लुकमा बनने जा रही हो। अब की दफ़ा आवाज़ ही ना आई, बल्कि अंधेरे में चमकती 2 आंखें भी मंजर पे आई। ऐसा लग रहा था जैसे तारीकी में 2 मोमबत्तियाँ जल रही हों। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि मोमबत्ती की रोशनी सुकून देती है, अमन की अलामत है, पर वो सोने रंग की आंखें दहशतनाक थी, गुस्से से भरी हुई। अमल के कानों में साएं साएं गूंज गई। पैरों ने जैसे ज़मीन छोड़ने से इनकार कर दिया। वो भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर उन 2 जलती नज़रों ने जैसे उसको मस्मराइज करके एक जगह साकित कर दिया। वो ये ना जान पाई कि कौन सा जानवर था, मगर इतना वाज़ेह था कि वो कोई छोटा मोटा कुत्ता या बिल्ली नहीं थी। 3-4 फुट ऊंचा, खूनख्वार बला किस्म का बला अमल को पूरे फोकस में रखकर घरा रहा था। अपनी मौत को चंद गज की दूरी पे खड़ा देखकर उसकी सारी अफसरी निकल गई। उसने आव देखा न था और गला फाड़कर फाज को आवाज़ दी। अब वो वहाँ मौजूद होता तो फ़ौरन से मंजर पे आता जानवर, और गुस्से से कराहा। अमल की चीखें और बुलंद हुई। इतनी दिल चीर देने वाली आवाज़ थी, फिर भी सामने वाले को रहम ना आया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए होंगे जब अमल को एकदम एहसास हुआ कि उसकी मदद को कोई भी नहीं आने वाला है, या यहीं खड़े खड़े अपनी हड्डियों को इस जानवर की खुराक बनने देगी, या अपने आप को बचाने के लिए मुमकिन जदोजहद करेगी। जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आई और उसने सर पर भागना शुरू कर दिया। साथ साथ चिल्ला रही थी, फाज मेरी मदद करो। अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने के बावजूद उसके कदमों की रफ्तार इतनी तेज़ हरगिज़ ना थी कि 4 टांगों वाला जंगली दरिंदा उसको आसानी से पकड़ ना पाता। जानवर की सांसों की आवाज़ अपने करीब से करीब तर आती महसूस करके उसने मज़ीद तेज़ भागने की कोशिश की, मगर अगले पल वो हवा में मुअल्लिक थी। जब तक समझ पाई कि हुआ क्या है, तकरीबन 8 फुट गहरी खाई में गिरते ही तकलीफ़ से उसकी चीखें निकल गई। उसका पैर टेढ़ा होकर उसके अपने वज़न के नीचे दब गया, और उसी तरफ की टांग, पेट और कंधे पे हज़ारों की तादाद में सुइयां चुभती महसूस हुई थी। उसका चेहरा कीचड़ में धंसा था और जिस्म के हर अरपुर से दर्द की ठेसें उठ रही थी। अपनी तकलीफ़ की वजह से उठने वाली कराहों और सिसकियों पे कोई इख्तियार न रहा, मगर 2 सेकंड बाद जब खाई के ऊपर से उसी सोने रंग आंखों वाले ने झांक कर घराना शुरू किया तो वो अपनी सिसकियों का गला घोंट गई, दम साध गई। जानवर की जान
पे बनी हुई थी वो किसी तरह उस इंसानी वजूद तक पहुंचने के चक्कर में पागल हो रहा था। अमल को जैसे यकीन हो गया अब सारा खेल ख़त्म हो गया। माँ बाप बहन भाई के अलावा इतना भरा पड़ा खानदान, और वो इस पल यहाँ लावारसों की तरह एक खाई में गिरी हुई थी। कांटे उसकी खलड़ी उधेड़ कर उसके जिस्म में पवस्त हुए थे, और एक खूनख्वार जानवर उसका खून पीने के लिए खाई के अंदर आने की सकीमें लड़ा रहा था। अमल का दिमाग इस कदर माऊफ हो रहा था कि दुआ करने का ढंग भी याद न रहा। तकलीफ़ की शिद्दत से आवाज़ साथ छोड़ रहे थे। मुंह से निकलने वाली कराह के साथ अल्लाह के नाम की सदा निकली थी, या अल्लाह। तो ये थी इसकी सेकंड एपिसोड, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये सेकंड एपिसोड पहली एपिसोड से भी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो ये नावल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेरा तो खुद का दिल नहीं कर रहा है कि मैं इसको मतलब स्किप कर दूं या इंतज़ार करूं कि मैं इसको फिर पढ़ूंगी। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि इसकी अगली एपिसोड को अभी स्टार्ट कर दूं, पर आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं इसकी तीसरी एपिसोड में कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।